کچھ وقت شاید اور اسی طرح گزر جاتا اگر وہ اتفاقاً اس روز اس سڑک سے نہ گزرتی جہاں جلال کے بنائے ہوئے ہاسپٹل کے باہر اس کا نام آویزاں تھا۔ جلال النصر کا نام اس کے قدم روک دینے کے لیے کافی تھا، مگر کچھ دیر تک ہاسپٹل کے باہر اس کا نام دیکھتے رہنے کے بعد اس نے طے کیا کہ وہ دوبارہ اس سڑک پر کبھی نہیں آئے گی۔ جلال شادی کر چکا تھا، یہ وہ گھر چھوڑتے وقت ہی سالار سے جان چکی تھی اور وہ دوبارہ اس کی زندگی میں نہیں آنا چاہتی تھی، مگر اس کا یہ فیصلہ دیر پر ثابت نہیں ہوا۔ 2 ہفتے بعد فارماسوٹیکل کمپنی کے آفس میں ہی اس کی ملاقات رابعہ سے ہوئی۔ رابعہ وہاں کسی کام کے لیے آئی تھی۔ چند لمحوں کے لیے تو اسے اپنے سامنے دیکھ کر اس کی سمجھ میں نہیں آیا وہ کس طرح کا رد عمل ظاہر کرے۔ یہ مشکل رابعہ نے آسان کر دی، وہ اس سے بڑی گرم جوشی کے ساتھ ملی تھی۔ تم ایک دم کہاں غائب ہو گئی تھی؟ کالج اور ہاسٹل میں ایک لمبا عرصہ طوفان مچا رہا، رابعہ نے چھوٹتے ہی اس سے پوچھا۔ امامہ نے مسکرانے کی کوشش کی۔ بس میں گھر سے چلی گئی تھی۔ کیوں گئی تھی تم تو جانتی ہوگی، امامہ نے مختصراً کہا۔ ہاں مجھے کچھ تو اندازہ تھا، مگر میں نے کسی سے ذکر نہیں کیا۔ ویسے ہم لوگوں کی بڑی کم بختی آئی، میری، جویریہ، زینب، سب کی۔ پولیس تک نے پوچھ گچھ کی ہم سے، ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا تمہارے بارے میں، مگر جب ہاسٹل اور کالج میں بہت ساری باتیں پھیل گئیں تمہارے بارے میں۔ رابعہ اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھے مسلسل بولے جا رہی تھی۔ تم اکیلی ہی گئی تھی؟ اس نے بات کرتے کرتے اچانک پوچھا۔ ہاں، امامہ انٹرکام پر چائے کا کہتے ہوئے بولی۔ مگر گئی کہاں تھی؟ کہیں نہیں، یہی لاہور میں تھی۔ تم بتاؤ تم کیا کر رہی ہو آج کل؟ اور جویریہ، باقی سب؟ امامہ نے بات بدلتے ہوئے کہا۔ میں پریکٹس کر رہی ہوں لاہور میں، جویریہ اسلام آباد میں ہوتی ہے، شادی ہو گئی ہے اس کی ایک ڈاکٹر سے، اور میری بھی فاروق سے ہوئی، تمہیں تو یاد ہوگا کلاس فیلو تھا۔ امامہ مسکرائی۔ اور زینب؟ اس کا دل بے اختیار دھڑکا۔ ہاں زینب آج کل انگلینڈ میں ہوتی ہے، ریزیڈنسی کر رہی ہے وہاں اپنے شوہر کے ساتھ، اس کے بھائی کے ہاسپٹل میں فاروق پریکٹس کرتے ہیں۔ امامہ نے بے اختیار دیکھا۔ جلال النصر کے ہاسپٹل میں؟ ہاں اسی کے ہاسپٹل میں، وہ اسپیشلائزیشن کر کے آیا ہے کچھ عرصہ پہلے، لیکن اس بیچارے کے ساتھ بڑی ٹریجڈی ہوئی، چند ماہ پہلے طلاق ہو گئی۔ حالانکہ اچھا بندہ ہے، مگر امامہ اس کے چہرے سے نظر نہیں ہٹا سکی۔ طلاق؟ کیوں؟ پتہ نہیں، فاروق نے پوچھا تھا اس سے، کہہ رہا تھا انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی، بیوی بھی بڑی اچھی تھی اس کی، ڈاکٹر ہے وہ بھی، لیکن پتہ نہیں کیوں طلاق ہو گئی۔ ہم لوگوں کا تو خاصا آنا جانا تھا ان کے گھر میں، ہمیں کبھی اندازہ نہیں ہوا ایسا کوئی مسئلہ ہے دونوں کے درمیان۔ ایک بیٹا ہے 3 سال کا، وہ جلال کے پاس ہی ہے، اس کی بیوی واپس امریکہ چلی گئی ہے۔ رابعہ لاپرواہی سے تمام تفصیلات بتا رہی۔ تم اپنے بارے میں بتاؤ، یہ تو میں جان گئی ہوں یہاں جاب کر رہی ہو، مگر اسٹڈیز تم نے کہاں سے کی؟ MSc کیا ہے کیمسٹری میں۔ اور شادی وغیرہ؟ وہ ابھی نہیں۔ پیرنٹس کے ساتھ تمہارا جھگڑا ختم ہوا یا نہیں؟ ماما نے حیرت سے اس کو دیکھا۔ نہیں، اس نے مدھم لہجے میں کہا۔ کچھ دیر اس کے پاس بیٹھی رہی اور پھر چلی گئی۔ امامہ باقی کا سارا وقت آفس میں ڈسٹرب رہی۔ اس نے جلال النصر کو کبھی بلایا نہیں تھا، وہ اسے بلا نہیں سکتی تھی، اس نے صرف اپنی زندگی سے اس کو الگ کر دیا تھا، مگر وہاں بیٹھے ہوئے اس دن اسے احساس ہوا یہ بھی ایک خوش گمانی تھی یا خود فریبی کے سوا کچھ تھا۔ وہ جلال النصر کو اپنی زندگی سے الگ نہیں کر سکی تھی، وہ صرف اس کی زندگی میں داخل ہو کر کسی پریشانی سے دوچار نہیں کرنا چاہتی تھی، اور نہ ہی اس کی ازدواجی زندگی کو خراب کرنا چاہتی تھی۔ لیکن یہ جاننے کے بعد کہ اس کی ازدواجی زندگی پہلے ہی ناکام ہو چکی ہے، وہ ایک بار پھر اکیلا تھا۔ وہ 8 سال پہلے اس شخص کے حصول کے لیے بچوں کی طرح مچلتی رہی تھی، وہ اسے حاصل نہیں کر سکی تھی۔ تب بہت سی دیواریں، بہت سی رکاوٹیں تھیں جنہیں وہ پار نہ کر سکی، مگر اب بہت سا وقت گزر چکا تھا، وہ ان رکاوٹوں میں سے کچھ بھی ان کے درمیان نہیں تھا۔ اب اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی وہ ایک شادی کر چکا تھا یا اس کا ایک بیٹا بھی تھا۔ مجھے اس کے پاس ایک بار پھر جانا چاہیے، شاید وہ اب بھی میرے بارے میں سوچتا ہو، شاید اسے اب اپنی غلطی کا احساس ہو، امامہ نے سوچا۔ اس نے آخری بار فون پر بات کرتے ہوئے اس سے جو کچھ کہا، ماما اس کے لیے اس کو معاف کر چکی تھی۔ جلال کی جگہ جو بھی ہوتا وہ یہی کہتا، صرف ایک لڑکی کے لیے کوئی بھی اتنے رسک نہیں لیتا، اور پھر اس کا کیریئر تھا جسے وہ بنانا چاہتا تھا، اس کے پیرنٹس کی اس سے کچھ امیدیں تھیں جنہیں وہ ختم نہیں کر سکتا تھا، میری طرح وہ بھی مجبور تھا۔ بہت سال پہلے کہے گئے اس کے جملوں کی بعض گشت نے بھی اسے دل برداشت یا اپنے فیصلے پر دوبارہ غور کرنے پر مجبور نہیں کیا تھا۔ مجھے اس کے پاس جانا چاہیے، ہو سکتا ہے یہ موقع مجھے اللہ نے ہی دیا ہو سکتا ہے اللہ نے میری مدد کے لیے دعاؤں کو قبول کیا ہو سکتا ہے اللہ کو مجھ پر رحم آ گیا ہو، وہ بار بار سوچ رہی تھی۔ ورنہ اس طرح رابعہ میرے سامنے کیوں آ جاتی؟ مجھے کیوں یہ پتہ چلتا کہ اس کی بیوی سے علیحدگی ہو گئی ہے؟ ہو سکتا ہے اب میں اس کے سامنے جاؤں تو وہ فیصلہ کر چکی تھی، وہ جلال النصر کے پاس دوبارہ جانا چاہتی۔ میں ڈاکٹر جلال النصر سے ملنا چاہتی ہوں، امامہ نے ریسیپشنسٹ سے کہا۔ اپائنٹمنٹ ہے آپ کی؟ اس نے پوچھا۔
نہیں اپائنٹمنٹ نہیں ہے۔ پھر تو وہ آپ سے نہیں مل سکیں گے، اپائنٹمنٹ کے بغیر وہ کسی پیشنٹ کو نہیں دیکھتے، اس نے بڑے پروفیشنل انداز میں کہا۔ میں پیشنٹ نہیں ہوں، ان کی دوست ہوں، امامہ نے کاؤنٹر پر ہاتھ رکھتے ہوئے مدھم آواز میں کہا۔ ڈاکٹر صاحب جانتے ہیں آپ اس وقت ان سے ملنے آئیں گی؟ ریسیپشنسٹ نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، اس نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد کہا تھا۔ 1 منٹ میں ان سے پوچھتی ہوں، اس نے ریسیور اٹھاتے ہوئے کہا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ وہ ریسیپشنسٹ کا چہرہ دیکھنے لگی۔ آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے سوال دہرایا۔ امامہ ہاشم۔ اسے یاد نہیں اس نے کتنے سالوں بعد اپنا نام لیا تھا۔ سر کوئی خاتون آپ سے ملنا چاہتی ہیں، کہہ رہی ہیں آپ کی دوست ہیں، امامہ ہاشم نام ہے ان کا۔ وہ دوسری طرف جلال کی گفتگو سنتی رہی۔ اوکے سر، پھر اس نے ریسیور رکھ دیا۔ آپ اندر چلی جائیں، ریسیپشنسٹ نے مسکراتے ہوئے اس سے کہا۔ وہ سر ہلاتے ہوئے دروازہ کھول کر اندر چلی گئی۔ جلال النصر کا ایک مریض باہر نکل رہا تھا اور وہ خود اپنی میز کے پیچھے کھڑا تھا۔ امامہ نے اس کے چہرے پر حیرت دیکھی تھی، وہ اپنے دھڑکتے دل کی آواز باہر تک سن سکتی تھی۔ اس نے جلال النصر کو 8 سال اور کتنے ماہ بعد دیکھا تھا۔ امامہ نے یاد کرنے کی کوشش کی، اسے یاد نہیں آیا۔ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز امامہ، جلال نے آگے بڑھ کر اس کی طرف آتے ہوئے کہا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، تم کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ اس کے چہرے سے نظریں ہٹاتے ہوئے بولی۔ پچھلے 8 سال سے یہ چہرہ ہر وقت اس کے ساتھ رہا تھا، اور یہ آواز بھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، آؤ بیٹھو۔ اس نے اپنی ٹیبل کے سامنے پڑی ہوئی کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ خود ٹیبل کی دوسری جانب اپنی کرسی کی طرف بڑھ گیا۔ وہ ہمیشہ سے جانتی تھی جلال النصر کو جب بھی دیکھے گی اس کا دل اسی طرح بے قابو ہوگا، مگر اتنی خوشی، ایسی سرشاری جو اپنے رگو پے میں خون کی طرح دوڑتے محسوس کر رہی۔ کیا پیو گی؟ چائے، کافی، سافٹ ڈرنک؟ وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ جو آپ چاہیں۔ اوکے، کافی منگوا لیتے، تمہیں پسند ہے۔ وہ انٹرکام اٹھا کر کسی کو کافی بھجوانے کی ہدایت دے رہا تھا، اور وہ اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اب داڑھی نہیں تھی، اس کا ہیئر سٹائل مکمل طور پر تبدیل ہو چکا تھا۔ اس کا وزن پہلے کی نسبت کچھ بڑھ گیا تھا، وہ پہلے کی نسبت بہت پر اعتماد اور بے تکلف نظر آ رہا تھا۔ تم آج کل کیا کر رہی ہو؟ ریسیور رکھتے ہی اس نے امامہ سے پوچھا۔ ایک فارماسوٹیکل کمپنی میں کام کر رہی ہوں۔ MBBS تو چھوڑ دیا تھا نا تم نے؟ ہاں، MSc کیمسٹری کیا ہے۔ کون سی کمپنی ہے؟ امامہ نے نام بتایا۔ وہ تو بہت اچھی کمپنی ہے۔ وہ کچھ دیر اس کمپنی کے بارے میں تعریفی تبصرہ کرتا رہا، وہ چپ چاپ اسے دیکھتی رہی۔ میں اسپیشلائزیشن کر کے آیا ہوں، وہ اپنے بارے میں بتانے لگا۔ وہ پلکیں جھپکائے بغیر کسی معمول کی طرح اسے دیکھتی رہی۔ بعض تو ان کو صرف دیکھنا ہی کتنا کافی ہوتا ہے، اس نے اسے بات کرتے دیکھ کر سوچا تھا۔ 1 سال ہوا ہے اس اسپتال کو شروع کیے ہوئے، اور بہت اچھی پریکٹس چل رہی ہے میری۔ وہ بولتا رہا، کافی آ چکی تھی۔ تمہیں میرا کیسے پتہ چلا؟ وہ کافی کا کپ اٹھاتے ہوئے بولا۔ میں نے آپ کے ہاسپٹل کے بورڈ پر آپ کا نام پڑھا تھا، پھر رابعہ سے ملاقات ہوئی، آپ جانتے ہوں گے، زینب بھی واقف تھی اس کی۔ رابعہ فاروق کی بات کر رہی ہو؟ بہت اچھی طرح جانتا ہوں، اس کا شوہر ڈاکٹر فاروق میرے ساتھ کام کرتا ہے، اس نے کافی پیتے ہوئے کہا۔ ہاں وہی، پھر میں یہاں آ گئی۔ امامہ نے ابھی کافی نہیں پی تھی، کافی بہت گرم تھی، اور بہت گرم چیزیں نہیں پیتی تھی۔ اس نے کسی زمانے میں میز کے کسی دوسری جانب بیٹھے ہوئے شخص کو آئیڈیلائز کیا تھا۔ اس کا خیال تھا اس میں ہر خوبی تھی، ہر وہ خوبی جو ایک مکمل مرد میں ہونی چاہیے، ہر وہ خوبی جو وہ اپنے شوہر میں دیکھنا چاہتی تھی۔ 8.5 سال گزر گئے تھے، اور امامہ کو یقین تھا کہ وہ اب بھی ویسا ہی تھا۔ چہرے سے داڑھی کے ہٹ جانے کا مطلب یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ اس کو اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہ رہی ہو۔ اپنے ہاسپٹل کی کامیابی کے قصیدے اس کے سامنے پڑھتے ہوئے بھی ماما کو اس کی اسی آواز کو اپنے کانوں میں گونجتا محسوس کر رہی تھی، جس آواز نے ایک بار اس کی زندگی کا سب سے مشکل فیصلہ آسان کر دیا تھا۔ وہ اس کے منہ سے کامیاب پریکٹس اور شہرت کا سن کر مسرور تھی۔ جلال نے زندگی میں انہی کامیابیوں کو سمیٹنے کے لیے 8.5 سال پہلے اسے چھوڑ دیا تھا۔ آج وہ سب کچھ جلال النصر کی مٹھی میں تھا۔ کم از کم آج فیصلہ کرنے میں اسے کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ تم نے شادی کر لی؟ بات کرتے کرتے اس نے اچانک پوچھا۔ نہیں، ماما نے مدھم آواز میں جواب دیا۔ تو پھر تم کہاں رہتی ہو؟ کیا اپنے پیرنٹس کے پاس ہو؟ جلال اس بار کچھ سنجیدہ تھا۔ نہیں۔ پھر؟ اکیلی رہتی ہوں، پیرنٹس کے پاس کیسے جا سکتی تھی؟ اس نے مدھم آواز میں کہا۔ آپ نے شادی کر لی؟ جلال نے کافی کا ایک گھونٹ لیا۔ ہاں، شادی کر لی اور علیحدگی بھی ہو گئی۔
3 سال کا ایک بیٹا ہے میرے پاس ہی ہوتا ہے، جلال نے بے تاثر لہجے میں کہا۔ آئی ایم سوری، امامہ نے اظہار افسوس کیا تھا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، اچھا ہوا یہ شادی ختم ہو گئی۔ اٹ واز ناٹ اے میرج، اٹ واز اے میس، جلال نے کافی کا کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر کمرے میں خاموشی رہی، پھر اس خاموشی کو امامہ نے توڑا۔ بہت سال پہلے ایک بار میں نے آپ کو پرپوز کیا تھا جلال اسے دیکھنے لگا۔ پھر میں نے آپ سے شادی کے لیے ریکویسٹ کی تھی، آپ اس وقت مجھ سے شادی نہیں کر سکتے تھے، کیا میں یہ ریکویسٹ آپ سے دوبارہ کر سکتی ہوں؟ اس نے جلال النصر کے چہرے کا رنگ بدلتے دیکھا تھا۔ اب تو حالات بدل چکے ہیں، آپ کسی پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں، نہ ہی میرے پیرنٹس سے کسی رد عمل کا آپ کو اندیشہ ہوگا، نہ ہی آپ کے پیرنٹس اعتراض کر سکتے ہیں، اب تو آپ مجھ سے شادی کر سکتے ہیں۔ وہ جلال کا جواب سننے کے لیے رکی، وہ بالکل خاموش تھا۔ اس کی خاموشی نے امامہ کے اعصاب کو مزمل کیا تھا۔ شاید اس لیے خاموش ہے کیونکہ اسے اپنی پہلی شادی یا بیٹے کا خیال ہوگا، امامہ نے سوچا۔ مجھے اسے بتانا چاہیے کہ مجھے اس کی پہلی شادی کی کوئی پرواہ نہیں، نہ ہی اس بات پر اعتراض ہے کہ اس کا ایک بیٹا بھی ہے۔ جلال، مجھے آپ کی پہلی شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہے، جلال نے اس کی بات کاٹ دی۔ امامہ، یہ ممکن نہیں ہے۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟ کیا آپ کو مجھ سے محبت نہیں ہے؟ محبت کی بات نہیں امامہ، اب بہت وقت گزر چکا ہے۔ ویسے بھی ایک شادی ناکام ہونے کے بعد میں فوری طور پر دوسری شادی نہیں کرنا چاہتا، میں اپنے کریئر پر دھیان دینا چاہتا ہوں۔ جلال، آپ کو مجھ سے تو کوئی اندیشہ نہیں ہونا چاہیے، میرے ساتھ تو آپ کی شادی ناکام نہیں ہو سکتی۔ پھر بھی میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتا، جلال نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں انتظار کر سکتی ہوں، جلال نے ایک گہرا سانس لی۔ اس کا کوئی فائدہ نہیں ماما، میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ تم سے شادی کر سکوں۔ وہ دم سادے اسے دیکھتی رہی۔ یہ شادی میں نے اپنی مرضی سے کی تھی، دوبارہ میں اپنی مرضی سے شادی نہیں کرنا چاہتا، دوسری شادی میں اپنے پیرنٹس کی مرضی سے کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اپنے پیرنٹس کو میرے بارے میں بتا دیں، شاید وہ آپ کو اجازت دے دیں، اس نے ڈوبتے ہوئے دل کے ساتھ کہا۔ نہیں بتا سکتا۔ دیکھو ماما، کچھ حقائق ہیں جن کا سامنا مجھے اور تمہیں بہت حقیقت پسندی سے کرنا چاہیے۔ میں اپنے لیے تمہارے جذبات کی قدر کرتا ہوں اور اس میں کوئی شبہ نہیں، کسی زمانے میں میں بھی تمہارے ساتھ انوالو تھا، یا یہ کہہ لو محبت کرتا تھا، مگر آج بھی تمہارے دل میں بہت خاص جذبات رکھتا ہوں اور ہمیشہ یاد رکھوں گا، مگر زندگی جذبات کے سہارے نہیں گزاری جا سکتی۔ وہ رکا۔ امامہ کافی کے کپ سے اٹھتے دھوئیں کے پار اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ تم جب 7-8 سال پہلے اپنا گھر چھوڑ رہی تھی تو میں نے تمہیں سمجھایا تھا اس طرح نہ کرو، لیکن تم نے اس معاملے میں اپنی مرضی کی۔ اپنے پیرنٹس کو مجھ سے شادی کے لیے کنونس کرنے کے بجائے تم مجبور کرتی رہی کہ میں تم سے چھپ کر شادی کر لوں۔ میں ایسا نہیں کر سکا اور نہ ہی یہ مناسب تھا۔ مذہب کی بات اپنی جگہ، مگر مذہب کے ساتھ معاشرہ بھی کوئی چیز ہوتا ہے جس میں ہم رہتے ہیں، جس کی ہمیں پرواہ کرنی چاہیے۔ امامہ کو یقین نہیں آیا، وہ یہ سب اس شخص کے منہ سے سن رہی تھی جو تم چلی گئیں، مگر تمہارے جانے کے بعد تمہارا اس طرح غائب ہو جانا کتنا بڑا اسکینڈل ثابت ہوا، اس کا تمہیں اندازہ نہیں۔ تمہارے پیرنٹس نے پریس میں یہ خبر آنے نہیں دی، مگر پورے میڈیکل کالج کو تمہارے اس طرح چلے جانے کا پتہ تھا۔ پولیس نے تمہاری بہت سی فرینڈز اور کلاس والوں سے تمہارے بارے میں انویسٹیگیشن کی، زینب بھی اس میں شامل تھی۔ خوش قسمتی سے ہم بچ گئے۔ میں نے اتنے سال محنت کر کے اپنا ایک مقام بنایا ہے، میں اتنا بہادر نہیں ہوں میں تم سے شادی کر کے لوگوں کی چہم گوئیوں کا نشانہ بنوں۔ میرا اٹھنا بیٹھنا ڈاکٹرز کی کمیونٹی میں ہے، اور امامہ ہاشم میری بیوی کے طور پر واپسی مجھے اسکینڈلائز کر دے گی۔ میں تم سے شادی کر کے لوگوں سے نظریں نہیں چرانا چاہتا۔ تم اتنے سال کہاں رہی ہو، کیسے رہی ہو، یہ بہت اہم سوالات ہیں۔ میرے پیرنٹس کو تمہاری کسی بات پر یقین نہیں آئے گا، تو مجھے لوگوں کی نظروں میں اپنا یہ مقام برقرار رکھنا ہے۔ تم بہت اچھی ہو، مگر لوگ سمجھتے ہیں تم اچھی لڑکی نہیں ہو۔ میں کسی اسکینڈلائز لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا، میں برداشت نہیں کر سکتا کوئی یہ کہے میری بیوی کا کردار اچھا نہیں ہے۔ آئی ہوپ تم میری پوزیشن کو سمجھ سکتی ہو۔ کافی کپ سے اٹھتا دھواں ختم ہو چکا تھا، مگر جلال النصر کا چہرہ ابھی کسی دھوئیں کے پیچھے چھپا نظر آ رہا تھا، یا پھر یہ اس کی آنکھوں میں اترنے والی دھند تھی جس نے جلال النصر کو غائب کر دیا تھا۔ کرسی کے دونوں ہاتھوں کا سہارا لیتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہاں، میں سمجھ سکتی ہوں، اس نے اپنے آپ کو کہتے سنا۔ خدا حافظ۔ آئی ایم سوری ماما، جلال معذرت کر رہا تھا۔ امامہ نے اسے نہیں دیکھا، وہ جیسے نیند کی حالت میں چلتے ہوئے کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ شام کے 7 بج چکے تھے، اندھیرا چھا چکا تھا، سڑکوں پر اسٹریٹ لائٹس روشن تھے، سڑک پر بہت زیادہ ٹریفک تھی۔ اس پورے روڈ پر دونوں طرف ڈاکٹرز کے کلینک تھے۔ اسے یاد تھا کسی زمانے میں اس کی بھی خواہش تھی کہ اس کا ایسا ہی کلینک ہوتا۔ اسے یہ بھی یاد تھا وہ اپنے نام کے آگے اسی طرح کوالیفیکیشنز کی ایک لمبی لسٹ دیکھنا چاہتی تھی، بالکل ویسے جس طرح جلال النصر کے نام کے ساتھ تھی۔
بالکل ویسے ہی جس طرح اس روڈ پر لگے بہت سے ڈاکٹرز کے نام کے ساتھ تھی۔ یہ سب ہو سکتا تھا، یہ سب ممکن تھا، اس کے ہاتھ کی مٹھی میں تھا، اگر وہ بہت سال پہلے اپنے گھر سے نہ نکلی ہے۔ وہ بہت دیر تک جلال کے ہاسپٹل کے باہر سڑک پر خالی و ذہنی کی کیفیت میں سڑک پر دوڑتی ٹریفک کو دیکھتی رہی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ یہاں سے کہاں جائے۔ اس نے ایک بار پھر مڑ کر ہاسپٹل کے ماتھے پر جگمگاتے الیکٹرک بورڈ پر جلال النصر کا نام دیکھا تھا۔ تم اچھی لڑکی ہو، مگر لوگ تمہیں اچھا نہیں سمجھتے۔ اسے چند منٹ پہلے کہے اس کے الفاظ یاد آئے۔ وہاں کھڑے اسے پہلی بار پتہ چلا تھا اس نے اپنی پوری زندگی یک طرفہ محبت میں گزاری تھی۔ جلال النصر کو اس سے کبھی محبت نہیں تھی، نہ 8.5 سال پہلے، نہ ہی اب۔ اس کو صرف امامہ کی ضرورت نہیں تھی، اس کے ساتھ منسلک باقی چیزوں کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ اس کا لمبا چوڑا فیملی بیک گراؤنڈ، سوسائٹی میں اس کے خاندان کا نام، مرتبہ، اس کے خاندان کے کانٹیکٹس، اس کے خاندان کی دولت، جس کے ساتھ نتھی ہو کر وہ جمپ لگا کر راتوں رات اپر کلاس میں آ جاتا، اور وہ اس خوش فہمی میں مبتلا رہی، وہ صرف اس کی محبت میں مبتلا تھا۔ اس کا خیال تھا وہ ایک بار پھر اس کے کردار کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرے گا، وہ کم از کم یہ یقین ضرور رکھے گا کہ وہ غلط راستے پر نہیں چل سکتی، مگر وہ پھر بھی غلط تھی۔ اس کے نزدیک وہ ایک اسکینڈلائزڈ لڑکی تھی، جس کے دفاع میں اپنی فیملی یا دوسرے لوگوں سے کچھ کہنے کے لیے اس کے پاس کوئی لفظ نہیں تھا۔ 8.5 سال پہلے گھر چھوڑتے ہوئے وہ جانتی تھی لوگ اس کے بارے میں بہت کچھ کہیں گے۔ وہ اپنے لیے ایک کانٹوں بھرا راستہ، زہر اگلتی زبانیں اور طنز کرتی نظریں چن رہی تھی، مگر اس نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ ان لوگوں میں جلال النصر بھی شامل ہوگا۔ زہر اگلتی زبانوں میں ایک زبان اس کی بھی ہوگی۔ وہ زندگی میں کم از کم جلال النصر کو اپنے کردار کے اچھا ہونے کے بارے میں کوئی صفائی یا وضاحت نہیں دینا چاہتی تھی۔ اس کے لفظوں نے 8.5 سال بعد پہلی بار اسے صحیح معنوں میں حقیقت کے تپتے ہوئے صحرا میں پھینک دیا تھا۔ وہ معاشرے کے لیے ایک آؤٹ کاسٹ بن چکی تھی۔ تو امامہ ہاشم، یہ ہے تمہاری اوقات، ایک اسکینڈلائزڈ لڑکی، اور تم اپنے آپ کو کیا سمجھے بیٹھی تھی؟ وہ فٹ پاتھ پر چلنے لگی، ہر بورڈ، ہر نیون سائن کو پڑھتے ہوئے۔ وہاں لگے ہوئے بہت سے ڈاکٹروں کے ناموں سے وہ واقف تھی، ان میں سے کچھ اس کے کلاس فیلوز تھے، کچھ اس کے جونیئرز، کچھ اس سے سینئر۔ وہ خود کہاں کھڑی تھی؟ کہیں بھی نہیں۔ تم دیکھنا امامہ، تم کس طرح ذلیل و خوار ہوگی، تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا، کچھ بھی نہیں۔ اس کے کانوں میں ہاشم مبین کی آواز گونجی تھی۔ اس نے اپنے گالوں پر سیال مادے کو بہتے ہوئے محسوس کیا۔ آس پاس موجود روشنیاں اس کی آنکھوں کو چندیانے لگی تھیں۔ جلال النصر برا آدمی نہیں تھا، بس وہ نہیں تھا جو سمجھ کر اس کے پاس گئی تھی۔ کیسا دھوکہ تھا جو اس نے کھایا تھا، جان بوجھ کر کھلی آنکھوں کے ساتھ۔ وہ بھی ایک مادہ پرست تھا، مکمل مادہ پرست۔ صرف اس کا یہ روپ اس نے پہلی بار دیکھا تھا۔ اس کے لیے یہ سب ناقابل یقین تھا۔ وہ برا آدمی نہیں تھا، اس کی اپنی اخلاقیات تھیں، وہ ان کے ساتھ جی رہا تھا۔ امامہ ہاشم کو آج اس نے وہ اخلاقیات بتا دی تھیں۔ اس نے ایسی تضحیق اور تحقیر 8 سالوں میں پہلی بار دیکھی تھی، اور وہ بھی اس شخص کے ہاتھوں جسے وہ خوبیوں کا مجموعہ سمجھتی تھی، اور خوبیوں کے اس مجموعے کی نظروں میں وہ کیا تھی؟ گھر سے بھاگی ہوئی ایک اسکینڈلائزڈ لڑکی۔ آنسوؤں کا ایک سیلاب تھا جو اس کی آنکھوں سے امڑ رہا تھا، اور اس میں سب کچھ بہہ رہا تھا، سب کچھ۔ اس نے بے رحمی کے ساتھ اپنی آنکھوں کو رگڑا۔ اپنی چادر کے ساتھ گیلے چہرے کو خشک کرتے ہوئے وہ ایک رکشے کو روک کر اس میں بیٹھ گئی۔ دروازہ سیدہ اماں نے کھولا تھا۔ وہ سر جھکائے اس طرح اندر داخل ہوئی کہ اس کے چہرے پر نظر نہ پڑی۔ کہاں تھی تم امامہ؟ رات ہو گئی، میرا تو دل گھبرا رہا تھا۔ ساتھ والوں کے گھر جانے والی تھی کہ تمہارے آفس جا کر تمہارا پتہ کریں۔ سیدہ اماں دروازہ بند کر کے تشویش کے عالم میں اس کے پیچھے آئی تھی۔ کہیں نہیں اماں، بس آفس میں کچھ کام تھا، دیر ہو گئی۔ اس نے ان سے چند قدم آگے چلتے ہوئے پیچھے مڑے بغیر ان سے کہا تھا۔ پہلے تو کبھی تمہیں آفس میں دیر نہیں ہوئی، پھر آج کیا ہو گیا تھا کہ رات ہو گئی؟ آخر آج کیوں اتنی دیر روکا انہوں نے تمہیں؟ سیدہ اماں کو اب بھی تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ اس کے بارے میں میں کیا کہہ سکتی ہوں، آئندہ دیر نہیں ہوگی، وہ اسی طرح اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے بولی۔ کھانا گرم کر دوں یا تھوڑی دیر بعد کھاؤ گی؟ انہوں نے پیچھے سے آتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں کھانا نہیں کھاؤں گی، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، میں کچھ دیر کے لیے سونا چاہتی ہوں، اس نے اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ کیوں ہو رہا ہے؟ کوئی دوائی دے دوں یا چائے بنا دوں؟ سیدہ اماں کو تشویش لاحق ہوئی۔ اماں پلیز مجھے سونے دیں، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اگر ہوئی تو میں آپ سے کہہ دوں گی۔ اس کے سر میں واقعی درد ہو رہا تھا۔ سیدہ اماں کو شاید اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کی تشویش اس وقت اسے بے آرام کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تم سو جاؤ، وہ جانے کے لیے پلٹی۔ امامہ نے اپنے کمرے کی لائٹ آن نہیں کی تھی۔ اس نے اسی طرح اندھیرے میں دروازے کو بند کیا اور اپنے بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ اپنا کمبل کھینچ کر اس نے سیدھا لیٹتے ہوئے اپنی آنکھوں پر بازو رکھ لیا۔
وہ اس وقت صرف سونا چاہتی تھی، وہ کچھ بھی یاد نہیں کرنا چاہتی تھی، نہ جلال النصر سے ہونے والی کچھ دیر پہلے کی گفتگو، نہ ہی کچھ اور۔ وہ رونا بھی نہیں چاہتی تھی، وہ اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتی تھی، اس کی خواہش پوری ہو گئی تھی۔ اسے نیند کیسے آ گئی وہ یہ نہیں جانتی تھی، مگر وہ بہت گہری نیند سوئی تھی۔ وہ اس سے 3 قدم آگے کھڑا تھا، اتنا قریب کہ وہ ہاتھ بڑھاتی تو اس کا کندھا چھو لیتی۔ وہاں ان دونوں کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا۔ اس کے کندھے سے اوپر خانہ کعبہ کے کھلتے ہوئے دروازے کو دیکھ رہی تھی، وہ نور کے سیلاب کو دیکھ رہی تھی جس نے وہاں موجود ہر چیز کو لپیٹ میں لینا شروع کر دیا تھا۔ وہ خانہ کعبہ کے غلاف پر تحریر آیات کو بآسانی دیکھ سکتی تھی، وہ آسمان پر موجود ستاروں کی روشنی کو یکدم بڑھتے محسوس کر سکتی تھی۔ ان میں سے آگے کھڑا شخص تلبیہ پڑھ رہا تھا، وہاں گونجنے والی آواز اسی کی تھی، خوش الحان آواز۔ اس نے بے اختیار اپنے آپ کو اس کے پیچھے وہی کلمات دہراتے پایا، اسی طرح جس طرح وہ پڑھ رہا تھا، مگر زیر لب۔ پھر وہ اپنی آواز اس کی آواز کے ساتھ ملانے لگی، اسی طرح مگر زیر لب۔ پھر اس کی آواز بلند ہونے لگی، پھر اس کو احساس ہوا وہ اپنی آواز اس کی آواز سے بلند نہیں کر پا رہی تھی۔ اس نے کوشش ترک کر دی، وہ اس کی آواز میں آواز ملاتی رہی۔ خانہ کعبہ کا دروازہ کھل چکا تھا۔ اس نے اس شخص کو آگے بڑھ کر دروازے کے پاس جا کر کھڑے ہوتے دیکھا۔ اس نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتے دیکھا، وہ دعا کر رہا تھا۔ وہ اسے دیکھتی رہی، پھر اس نے ہاتھ نیچے کر دیا۔ وہ نیچے بیٹھ کر زمین پر سجدہ کر رہا تھا، کعبہ کے دروازے کے سامنے۔ وہ اسے دیکھتی رہی، وہ کھڑا ہو رہا تھا، وہ پلٹنے والا تھا۔ وہ اس کا چہرہ دیکھنا چاہتی تھی، اس کی آواز شناسا تھی، مگر چہرہ دیکھے بغیر وہ اب مڑ رہا تھا۔ وہ یکدم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ کمرے میں تاریکی تھی، چند لمحوں کے لیے اسے لگا وہ وہیں ہو، خانہ کعبہ میں، پھر جیسے وہ حقیقت میں واپس آ گئی۔ اس نے اٹھ کر کمرے کی لائٹ جلا دی اور پھر بیڈ پر آ کر دوبارہ بیٹھ گئی۔ وہ خواب اپنی پوری جزیات سمیت اسے یاد تھا، کیوں جیسے اس نے کوئی فلم دیکھی ہو، مگر اس شخص کا چہرہ وہ اسے نہیں دیکھ سکی تھی۔ اس کے مڑنے سے پہلے اس کی آنکھ ہو گئی تھی۔ خوش الحان آواز جلال النصر کے سوا کس کی ہو سکتی تھی، اس نے سوچا، مگر وہ شخص دراز کا تھا، جلال النصر سانولا تھا۔ اس شخص کے احرام میں سے نکلے ہوئے کندھے اور بازوؤں کی رنگت صاف تھی، اور اس کی آواز وہ شناسا تھی۔ وہ یہ پہچان نہیں پا رہی تھی کہ وہ آواز جلال کی تھی یا کسی اور کی۔ خواب بہت عجیب تھا، مگر اس کے سر کا درد غائب ہو چکا تھا۔ وہ حیران کن طور پر پرسکون تھی۔ اس نے اٹھ کر کمرے کی لائٹ آن کی۔ وال کلاک 1 بجا رہا تھا۔ امامہ کو یاد آیا وہ رات کو عشاء کی نماز پڑھے بغیر ہی سو گئی تھی۔ اس نے کپڑے بھی تبدیل نہیں کیے تھے، نہ ہی سونے سے پہلے وضو کیا تھا۔ اس نے کپڑے تبدیل کیے اور اپنے کمرے سے باہر آ گئی۔ سیدہ اماں کے کمرے میں روشنی نہیں تھی، وہ سو رہی تھی۔ پورے کمرے میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ صحن میں بلب جل رہا تھا، ہلکی ہلکی دھند کی موجودگی بھی بلب کی روشنی میں محسوس کی جا سکتی تھی۔ صحن کی دیواروں کے ساتھ چڑھی سبز بیلیں سرخ اینٹوں کی دیواروں کے ساتھ بالکل ساکت تھیں۔ وہ وضو کرنے کے لیے صحن کے دوسری طرف موجود باتھ روم میں جانا چاہتی تھی، مگر صحن میں جانے کے بجائے وہ برآمدے کے ستون کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اپنے سویٹر کی آستینوں کو اوپر کرتے ہوئے اس نے اپنی شرٹ کی آستینوں کے بٹن کھولے، انہیں اوپر فولڈ کر دیا۔ چند لمحوں کے لیے اسے جھرجھری آئی، ان کی بہت زیادہ تھی۔ پھر وہ ان بیلوں کو دیکھنے لگی۔ ایک بار پھر جلال النصر کے ساتھ شام کو ہونے والی ملاقات سے یاد آ رہی تھی، مگر اس بار اس کی باتوں کی گونج نے اسے اشک بار نہیں کیا تھا۔ دستگیری میری تنہائی کہ تو نے ہی تو کی، میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا۔ تہ بتہ تیرگیاں ذہن پر جب ٹوٹتی ہیں، نور ہو جاتا ہے کچھ اور عویدہ تیرا۔ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کفے پا تیرا۔ ایک افسردہ سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر نمودار ہوئی۔ گزرے ہوئے پچھلے 8.5 سالوں میں یہ آواز اور یہ الفاظ اس کے ذہن سے کبھی معدوم نہیں ہوئے تھے۔ پھر سے کچھ اور دیر پہلے خواب میں سنائی دینے والی دوسری آواز یاد آئی، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ وہ آواز مانوس اور شناسا تھی، مگر جلال النصر کی آواز کے علاوہ وہ کسی اور کی آواز سے واقف نہیں تھی۔ آنکھیں بند کر کے اس نے خواب میں دیکھتے ہوئے اس منظر کو یاد کرنے کی کوشش کی۔ مقام ملتزم، خانہ کعبہ کا کھلا دروازہ اور غلاف کعبہ کی وہ روشن حیات، وہ پرسکون ٹھنڈی سی معطر رات،
خانہ کعبہ کے دروازے سے پھوٹتی ہوئی وہ دودھیا روشنی اور سجدہ کرتا تھا وہ مرد، امامہ نے آنکھیں کھول دیں۔ کچھ دیر تک وہ صحن میں اتری دھند میں نظریں جمائے اس آدمی کے بارے میں سوچتی رہی۔ اس آدمی کے برہنہ کندھے کی پشت پر ہلکے ہلکے بالوں میں زخم کا ایک منتمل شدہ نشان تھا۔ امامہ کو حیرت ہو رہی تھی۔ خواب کی اس طرح کی جزیات اسے پہلے کبھی یاد نہیں رہی تھی۔ اس نے زندگی میں پہلی بار خانہ کعبہ کو خواب میں دیکھا تھا۔ وہاں بیٹھے اسے خواہش ہوئی تھی کاش وہ کبھی اس طرح مسجد نبوی میں روضہ رسول کے سامنے کھڑی ہو، اسی طرح مسجد نبوی لوگوں سے خالی ہو، وہاں صرف وہ ہو۔ وہ اندازہ نہیں لگا سکی وہ کتنی دیر وہاں اسی طرح بیٹھی رہی۔ وہ اپنے گرد و پیش میں تب لوٹی جب سیدہ اماں تہجد پڑھنے کے لیے وضو کرنے کی خاطر باہر سے میں آئی تھی۔ امامہ کو وہاں دیکھ کر وہ حیران ہوئی۔ تمہارے سر کا درد کیسا ہے؟ وہ اس کے پاس کھڑے ہو کر پوچھ رہی تھی۔ اب تو درد نہیں ہے، امامہ نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ رات کو کھانا کھائے بغیر ہی سو گئی تھی۔ وہ اس کے پاس برآمدے کے ٹھنڈے فرش پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ وہ خاموش رہی۔ سیدہ اماں ایک گرم اونی شال اوڑے ہوئے تھی۔ امامہ نے ان کے کندھے پر اپنا چہرہ ٹکا دیا۔ اس کے سن چہرے کو ایک گرم شال سے عجیب سی آسودگی کا احساس ہوا تھا۔ اب تم شادی کر لو آمنہ، سیدہ اماں نے اس سے کہا۔ وہ اسی طرح گرم شال میں اپنا چہرہ چھپائے رہی۔ سیدہ اماں پہلی بار یہ بات نہیں کہہ رہی تھی۔ آپ کر دیں۔ وہ ہمیشہ ان کی بات پر خاموشی اختیار کر لیتی تھی۔ کیوں؟ وجہ خود بھی نہیں جانتی تھی، لیکن آج پہلی بار وہ خاموش نہیں رہی تھی۔ تم سچ کہہ رہی ہو؟ سیدہ اماں اس کی بات پر حیران ہوئی تھی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں۔ امامہ نے سر ان کے کندھے سے اٹھا لیا تھا۔ تمہیں کوئی پسند ہے؟ سیدہ اماں نے اس سے پوچھا۔ وہ سر جھکائے صحن کے فرش کو دیکھتی رہی۔ نہیں، مجھے کوئی پسند نہیں ہے۔ سیدہ اماں کو اس کی آواز ڈرائی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اس سے پہلے وہ اس سے کچھ کہتی، اس نے ایک بار پھر ان کی شال میں اپنا چہرہ چھپا لیا تھا۔ تمہاری شادی ہو جائے تو میں بھی انگلینڈ چلی جاؤں، انہوں نے اس کے سر کو تھپتھپاتے ہوئے کہا۔ اس کے سر کو تھپتھپاتے ہوئے انہیں احساس ہوا کہ ان کی شال میں منہ چھپائے وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ آمنہ، آمنہ بیٹا کیا ہوا؟ انہوں نے پریشان ہو کر اس کا چہرہ اٹھانے کی کوشش کی۔ وہ کامیاب نہیں ہوئی تھی۔ وہ اسی طرح ان کے ساتھ لگ کر روتی رہی۔ اللہ کے لیے کچھ تو بتاؤ، کیوں رو رہی ہو؟ وہ دل گرفتہ ہو گئی تھی۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی، سر میں درد ہو رہا۔ انہوں نے زبردستی اس کا گیلا چہرہ اوپر کیا۔ اب وہ اپنی آستینوں سے چہرہ پوچھتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے سیدہ اماں سے آنکھیں نہیں ملائی تھیں۔ سیدہ اماں ہکا بکا اسے باتھ روم کی طرف جاتے دیکھتی رہیں۔ سیدہ اماں اس کی شادی کی بات کرنے والی اکیلی نہیں تھی۔ اس کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد ڈاکٹر سبتی علی نے ایک بار پھر اس سے شادی کا ذکر کیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی تب اس نے انکار کیوں کر دیا تھا، یہ جاننے کے باوجود کہ وہ اب آزاد تھی۔ مجھے کچھ عرصہ جاب کر لینے دیں، اس کے بعد میں شادی کر لوں گی، اس نے ڈاکٹر سبتی علی سے کہا تھا۔ شاید یہ پچھلے کئی سالوں سے ڈاکٹر سبتی علی پر مالی طور پر ایک بوجھ بننے کا احساس تھا جس سے وہ نجات حاصل کرنا چاہتی تھی، یا پھر کہیں اس کے لاشعور میں یہ چیز تھی کہ ڈاکٹر سبتی علی کو اس کی شادی پر ایک بار پھر اخراجات کرنے پڑیں گے، اور وہ یہ چاہتی تھی کہ وہ ان کے اخراجات کے لیے خود کچھ جمع کرنے کی کوشش کر لے۔ اس نے یہ بات ڈاکٹر سبتی علی کو نہیں بتائی تھی، مگر اس نے ان سے جاب کرنے کی اجازت لے لی تھی۔ شاید وہ ابھی کچھ عرصہ مزید جاب کرتی رہتی، مگر جال النصر سے اس کی ملاقات کے بعد وہ ایک تکلیف دہ ذہنی دھچکے سے دوچار ہوئی تھی۔ اس نے یکدم سیدہ اماں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ وہ نہیں جانتی سیدہ اماں نے ڈاکٹر سبتی علی سے اس بات کا ذکر کیا یا نہیں، مگر وہ خود ان دنوں مکمل طور پر اس کے لیے رشتے کی تلاش میں سرگرداں تھی، اور اس کوشش کا نتیجہ فہد کی صورت میں نکلا تھا۔ فہد ایک کمپنی میں اچھے عہدے پر کام کر رہا تھا۔ اس کی شہرت بھی اچھی تھی۔ فہد کے گھر والے اسے پہلی بار دیکھ کر پسند کر گئے تھے، اور اس کے بعد سیدہ اماں نے ڈاکٹر سبتی علی سے اس رشتے کی بات کی تھی۔ ڈاکٹر سبتی علی کو کچھ تعامل ہوا، شاید وہ اس کی شادی اب بھی اپنے جاننے والوں میں کرنا چاہتے تھے، مگر سیدہ اماں کی فہد اور اس کے گھر والوں کی بے پناہ تعریفوں کے بعد اور فہد اس کے گھر والوں سے خود ملنے کے بعد انہوں نے سیدہ اماں کی پسند پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ البتہ انہوں نے فہد کے بارے میں بہت چھان بین کروائی تھی، اور پھر وہ مطمئن ہو گئے تھے۔ فہد کے گھر والے 1 سال کے اندر شادی کرنا چاہتے تھے، پھر اچانک انہوں نے چند ماہ کے اندر شادی پر اصرار کرنا شروع کر دیا تھا۔ یہ صرف ایک اتفاق ہی تھا۔ ڈاکٹر سبتی علی اسی دوران اپنی کچھ مصروفیات کی وجہ سے انگلینڈ میں تھے، اور جب فہد کے گھر والوں کے اصرار پر تاریخ طے کر دی گئی، سیدہ اماں فون پر ان سے مشورہ کرتی رہی تھیں، اور ڈاکٹر سبتی علی نے انہیں اپنا انتظار کرنے کے لیے نہیں کہا تھا۔ وہ فوری طور پر وہاں سے نہیں آ سکتے تھے۔ انہوں نے کلثوم آنٹی کو واپس پاکستان بھجوا دیا تھا۔ اس کی شادی کی تیاری کلثوم آنٹی اور مریم نہیں کی تھی، جو راولپنڈی سے کچھ ہفتوں کے لیے اپنے سسرال لاہور آ گئی تھی۔ ڈاکٹر سبتی علی نے اس کی شادی کی تاریخ طے ہو جانے کے بعد فون پر اس سے طویل گفتگو کی۔
ان کی تینوں بیٹیوں کی شادی ان کے اپنے خاندان میں ہوئی تھی اور ان کے سسرال میں سے کسی نے بھی جہیز نہیں دیا تھا، مگر ڈاکٹر صفت علی تینوں بیٹیوں کے جہیز کے لیے مخصوص کی جانے والی رقم انہیں تحفتاً دے چکے تھے۔ 8.5 سال پہلے جب آپ میرے گھر آئی تھیں تو میں نے آپ کو اپنی بیٹی کہا تھا، تو میں نے آپ کے لیے بھی کچھ رقم رکھ دی تھی۔ وہ رقم آپ کی امانت ہے، آپ اسے ویسے لے لیں، یا پھر میں مریم اور کلثوم سے کہہ دوں کہ وہ آپ کے جہیز کی تیاری پر اسے خرچ کریں۔ شہیدہ ابا کی خواہش تھی کہ شادی ان کے گھر پر ہو، ورنہ میں چاہتا تھا یہ شادی میرے گھر پر ہو، آپ کے گھر پر، انہوں نے اس سے کہا تھا۔ مجھے اس بات پر بہت رنج ہے، میں اپنی چوتھی بیٹی کی شادی میں شرکت نہیں کر سکوں گا، مگر شاید اس میں کوئی بہتری ہے، پھر بھی آخری وقت تک کوشش کروں گا کسی طرح شادی پر آ جاؤں۔ وہ ان کی باتوں کے جواب میں بالکل خاموش رہی تھی، اس نے کچھ نہیں کہا تھا، نہ ہی یہ اصرار کیا تھا وہ اپنی شادی پر اپنی رقم خرچ کرے گی، نہ ہی یہ کہ شادی ان کی رقم سے نہیں کرنا چاہتی۔ اس دن اس کا دل چاہا تھا وہ ان کا ایک اور احسان لے، اس پر اتنے احسان کر چکے تھے، اب اسے ان کے احسانوں کی عادت ہو چکی تھی۔ اسے صرف ایک گرا تھا، وہ آخر اس کی شادی میں شرکت کیوں نہیں کر رہے تھے۔ فہد کے گھر والوں کا اصرار تھا کہ شادی سادگی سے ہو، وہ اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہوا تھا۔ امامہ خود بھی شادی سادگی سے کرنا چاہتی تھی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ فہد کے گھر والوں کا سادگی پر اصرار دراصل کچھ اور وجوہات کی بنا پر تھا۔ اس کا نکاح مہندی والی شام کو ہونا تھا، مگر اس شام کو دوپہر کے قریب فہد کے گھر والوں کی طرف سے یہ اطلاع دی گئی کہ نکاح اگلے دن یعنی شادی والے دن ہی ہوگا۔ تب تک اسے یا سیدہ اماں کو کوئی اندازہ نہیں ہوا تھا کہ فہد کے گھر میں کوئی مسئلہ تھا۔ مہندی کی ویسے بھی کوئی لمبی چوڑی تقریب نہیں تھی، صرف سیدہ اماں کے بہت قریبی لوگ تھے یا پھر نزدیکی ہمسائے۔ نکاح کی تقریب کے لیے جس کھانے کا اہتمام کیا گیا تھا وہ ان لوگوں کو سرو کر دیا گیا۔ شادی کی تقریب بھی سادگی سے گھر پر ہونی تھی۔ 4 بجے بارات کو آ جانا تھا اور 6 بجے کے قریب رخصتی تھی، لیکن بارات آنے سے 1 گھنٹہ پہلے فہد کے گھر والوں نے سیدہ اماں کو فہد کی روپوشی کے بارے میں اطلاع دیتے ہوئے اس رشتے سے معذرت کر لی۔ امامہ کو 4 بجے تک اس سارے معاملے کے بارے میں کچھ نہیں پتہ تھا۔ فہد کے گھر سے روسی لباس پہلے بھجوا دیا گیا تھا اور وہ اس وقت لباس پہنے تقریباً تیار تھی جب مریم اس کے کمرے میں چلی آئی۔ اس کا چہرہ ستا ہوا تھا۔ اس نے ماما کو کپڑے تبدیل کرنے کے لیے کہا۔ اس نے ماما کو فوری طور پر یہ نہیں بتایا تھا کہ فہد کے گھر والے انکار کر کے جا چکے ہیں۔ اس نے ماما سے صرف یہی کہا تھا کہ فہد کے گھر والوں نے شادی کینسل کر دی ہے، ان کے گھر میں کسی قریبی عزیز کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ یہ بتا کر بہت افراتفری میں کمرے سے نکل گئی۔ ماما نے کپڑے تبدیل کر لیے، لیکن اس وقت اس کی چھٹی حس نے اسے پریشانی سے آگاہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ اسے مریم کی بات پر یقین نہیں آیا تھا۔ کپڑے تبدیل کر کے وہ اپنے کمرے سے باہر نکل آئی اور باہر موجود لوگوں کے تاثرات نے اس کے چہرے کے تمام شبہات کی تصدیق کر دی۔ وہ سیدہ اماں کے کمرے میں چلی گئی۔ وہاں بہت سے لوگ جمع تھے، کلثوم آنٹی، میمونہ، نور العین آپا، ہمسائے میں رہنے والی چند عورتیں، مریم اور سیدہ اماں۔ مریم سیدہ اماں کو پانی پلا رہی تھی، وہ بہت نڈال نظر آ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس کے دل کی دھڑکن رکی۔ انہیں کیا ہوا؟ وہ اس کے اندر داخل ہوتے ہی سب کی نظریں اس پر پڑی۔ میمونہ آپا اس کی طرف تیزی سے بڑھی۔ آمنہ تم باہر آ جاؤ، انہوں نے اسے ساتھ لے جانے کی کوشش۔ اماں کو کیا ہوا ہے؟ وہ ان کی طرف بڑھ گئی۔ کلثوم آنٹی نے کمرے میں موجود لوگوں کو باہر نکالنا شروع کر دیا۔ وہ سیدہ اماں کے پاس بیٹھ گئی۔ انہیں کیا ہوا ہے؟ اس نے بے تابی سے مریم سے پوچھا۔ اس نے جواب نہیں دیا۔ سیدہ اماں کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ وہ امامہ کو دیکھ رہی تھی، مگر اسے یوں لگا جیسے وہ اس وقت اسے نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ گلاس ہاتھ سے ہٹاتے ہوئے انہوں نے اسے ساتھ لگا کر رونا شروع کر دیا۔ کمرہ خالی ہو چکا تھا، صرف ڈاکٹر صفت علی کی فیملی وہاں پر تھی۔ کیا ہوا ہے اماں؟ مجھے بتائیں، امامہ نے انہیں نرمی سے خود سے لگ کرتے ہوئے کہا۔ فہد نے اپنے گھر والوں کو بتائے بغیر گھر سے جا کر کسی اور سے شادی کر لی ہے، مریم نے مدھم آواز میں کہا۔ وہ لوگ کچھ دیر پہلے معذرت کرنے آئے تھے، وہ لوگ یہ رشتہ ختم کر گئے ہیں۔ چند منٹ تک وہ بالکل ساکت رہی تھی۔ خون کی گردش، دل کی دھڑکن، چلتی ہوئی سانس، چند سیکنڈز میں سب کچھ جیسے رک گیا تھا۔ کیا میرے ساتھ یہ بھی ہونا تھا؟ اس نے بے اختیار سوچا۔ کوئی بات نہیں اماں، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ اس نے بڑی سہولت سے سیدہ اماں کے آنسو صاف کیے۔ سب کچھ ایک بار پھر بحال ہو گیا تھا، سوائے اس کی رنگت کے، وہ فقط تھی۔ آپ پریشان نہ ہوں، سیدہ اماں کو اس کی باتوں پر اور رونا آیا۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ امامہ نے انہیں بات مکمل نہیں کرنے دی۔ اماں چھوڑے نہ، کوئی بات نہیں، آپ پریشان نہ ہوں، آپ لیٹ جائیں، کچھ دیر آرام کر لیں۔ انہیں پرسکون کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں تمہارے دل کی حالت سمجھ سکتی ہوں، میں تمہارے غم کو جانتی ہوں۔ آمنہ میری بچی، مجھے معاف کر دو، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔
انہیں تسلی نہیں ہو پا رہی تھی۔ مجھے کوئی غم نہیں ہے اماں، کوئی تکلیف نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے سیدہ اماں سے کہا۔ سیدہ اماں ایک دم روتے ہوئے اٹھ کر باہر نکل گئی۔ امامہ کسی سے کوئی بات کہے بغیر ایک بار پھر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کے بیڈ پر تمام چیزیں اسی طرح پڑی ہوئی تھیں۔ اس نے انہیں سمیٹنا شروع کر دیا تھا۔ اس کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو اس وقت وہاں بیٹھی رو رہی ہوتی، مگر وہ غیر معمولی طور پر پرسکون تھی۔ اگر میں جلال کے نام لینے پر صبر کر سکتی ہوں تو یہ تو پھر ایک ایسا شخص تھا جس کے ساتھ میری کوئی جذباتی وابستگی نہیں تھی۔ اس نے اپنے عروسی لباس کو طے کرتے ہوئے سوچا، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، یہاں بھی لوگوں کے سامنے نظریں چرا کر اور سر جھکا کر چلنا پڑے گا، کچھ باتیں اور بے عزتی برداشت کرنی پڑے گی، تو کیا ہوا، اس میں میرے لیے نیا کیا ہے۔ مریم کمرے میں داخل ہوئی اور اس کے ساتھ چیزیں سمیٹنے لگی۔ ابو کو فون کر دیا ہے، اس نے امامہ کو بتایا۔ وہ پہلی بار کچھ جھنجھلائی۔ کیوں خام خواہ تم لوگ انہیں تنگ کر رہے ہو، انہیں وہاں سکون سے رہنے دو۔ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا ہے اس نے مریم کی بات کاٹ دی۔ مریم، میری زندگی میں اس سے بڑے حادثے ہو چکے ہیں، یہ کیا معنی رکھتا ہے، مجھے تکلیف سہنے کی عادت ہو چکی ہے، تم سیدہ اماں کو تسلی دو، مجھے کچھ نہیں ہوا، میں بالکل ٹھیک ہوں، اور ابو کو بھی خام خواہ تنگ نہ کرو، وہ وہاں پریشان ہوں گے۔ مریم کو چیزیں سمیٹتے ہوئے وہ اب نارمل لگی تھی۔ اس سے پہلے وہ کچھ اور کہتی، کلثوم آنٹی اور سیدہ اماں کے ایک دم اندر آ گئیں۔ امامہ کو ان دونوں کے چہرے بہت عجیب لگے تھے۔ کچھ دیر پہلے کے برعکس وہ دونوں بے حد خوش نظر آ رہی تھیں۔ اس کے کسی سوال سے پہلے کلثوم آنٹیوں سے سالار کے بارے میں بتانا شروع کر دیا۔ وہ دم بخود ان کی باتیں سن رہی تھی۔ اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو تمہارا نکاح اس سے کر دیا جائے، آنٹی نے اس سے پوچھا۔ سبط علی اسے بہت اچھی طرح جانتے ہیں، وہ بہت اچھا لڑکا ہے۔ وہ اسے تسلی دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ اگر ابو اسے جانتے ہیں تو ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ جیسا بہتر سمجھیں۔ اس کا ایک دوست تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہے۔ وہ اس مطالبے پر کچھ حیران ہوئی تھی، مگر اس نے فرقان سے ملنے سے انکار نہیں کیا تھا۔ میرے دوست نے 8-9 سال پہلے ایک لڑکی سے نکاح کیا تھا، اپنی پسند سے۔ وہ چپ چاپ فرقان کو دیکھتی رہی۔ وہ آپ سے شادی پر تیار ہے، مگر وہ اس لڑکی کو طلاق دینا نہیں چاہتا۔ کچھ وجوہات کی بنا پر وہ اس لڑکی کے ساتھ نہیں ہے، مگر اب بھی اسے اپنے گھر میں رکھنا چاہتا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا ہے کہ میں آپ کو یہ سب بتا دوں تاکہ آپ کو اس پر کوئی اعتراض نہ ہو، تو وہ اس بات کو یہیں ختم کر دیں گے۔ لیکن میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، شاید وہ لڑکی اسے کبھی نہ ملے۔ 8-9 سال سے اس کا میرے دوست کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے۔ یہ ایک موہوم سی امید ہے جس پر وہ اس کا انتظار کر رہا ہے۔ ڈاکٹر سبط علی آپ کو اپنی بیٹی سمجھتے ہیں، اس حوالے سے میں آپ کو اپنی بہن مانتا ہوں۔ اس وقت اس صورتحال سے نکلنے کے لیے بہتر ہے آپ اس سے شادی کر لیں۔ وہ لڑکی اسے کبھی نہیں ملے گی، کیونکہ نہ تو وہ اسے پسند کرتی تھی، نہ ہی آج تک اس نے اس سے کوئی رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے، اور پھر اتنا لمبا عرصہ گزر چکا ہے۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ دوسری بیوی تو امامہ ہاشم، یہ ہے تمہاری وہ تقدیر جو اب تک تم سے پوشیدہ تھی، اس نے سوچا۔ اگر ڈاکٹر سبط علی اس شخص کے بارے میں سب کچھ جانتے ہوئے بھی اس کو میرے لیے منتخب کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے میرے لیے یہی بہتر ہو۔ میں جلال کی بھی تو دوسری بیوی بننے کے لیے تیار تھی، اس سے محبت کے باوجود، اور اس شخص کی بیوی پر بننے پر مجھے کیا اعتراض ہوگا جس سے مجھے محبت بھی نہیں ہے۔ اسے ایک بار پھر جلال یاد آیا تھا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، ان کی بیوی جب بھی آئے وہ اسے رکھ سکتے ہیں، میں بڑی خوشی سے ان کو یہ اجازت دیتی ہوں۔ متم آواز میں بغیر کسی ملال کے اس نے فرقان سے کہا۔ 15 منٹ بعد اسے پہلا شاک اس وقت لگا جب نکاح خوان نے اس کے سامنے سالار سکندر کا نام لیا۔ سالار سکندر ولد سکندر عثمان۔ اسے نکاح خواہاں کے منہ سے نکلنے والے لفظوں سے جیسے کرنٹ لگا تھا۔ وہ نام ایسے نہیں تھے جو ہر شخص کے ہوتے۔ سالار سکندر، سکندر عثمان، اور پھر اس ترتیب میں کیا یہ شخص زندہ ہے؟ اس کے سر پر جیسے آسمان آ گرا تھا۔ اس کے چہرے پر چادر کا گھونگھٹ نہ ہوتا تو اس وقت اس کے چہرے کے تاثرات نے سب کو پریشان کر دیا ہوتا۔ نکاح خواہ اپنے کلمات دہرا رہا تھا۔ امامہ کا ذہن معاف اور دل ڈوب رہا تھا۔ اگر یہ شخص زندہ تھا تو میں اب تک اس کے نکاح میں ہوں؟ میرے خدا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ڈاکٹر سبط علی اسے کیسے جانتے ہیں؟ اس کے ذہن میں ایک فشار برپا تھا۔ آمنہ بیٹا ہاں کہو، سیدہ اماں اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہہ رہے ہیں۔ سالار سکندر جیسے شخص کے لیے ہاں، اس کا دل کسی نے اپنی مٹھی میں لے کر بھیجا۔ وہ ہاں کے علاوہ اس وقت کچھ اور کہہ نہ سکتی تھی۔ خوف اور شاک کے عالم میں اس نے کاغذات پر دستخط کیے تھے۔ کاش کوئی معجزہ ہو، یہ وہ سالار سکندر نہ ہو، یہ سب ایک اتفاق ہو۔ اس نے اللہ سے دعا کی تھی۔
ان سب لوگوں کے کمرے سے چلے جانے کے بعد مریم نے اس کے چہرے سے چادر ہٹا دی۔ اس کے چہرے کا رنگ بالکل سفید ہو چکا تھا۔ کیا ہوا؟ مریم کی تشویش میں اضافہ ہو گیا۔ وہ سمجھ نہیں سکی وہ اس سے کیا کہہ رہی ہے۔ اس کا ذہن کہیں اور تھا۔ مریم، جسٹ ڈو می اے فیور۔ اس نے مریم کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے نکاح کر لیا ہے، مگر میں آج رخصتی نہیں چاہتی۔ تم سیدہ اماں سے کہو میں ابھی رخصتی نہیں کرنا چاہتی۔ اس کے لہجے میں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور تھا۔ مریم اٹھ کر باہر چلی گئی اور وہ بہت جلد واپس آ گئی۔ ماما رخصتی نہیں ہو رہی ہے، سالار بھی رخصتی نہیں چاہتی۔ ماما کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ کم ہوئی۔ ابو کا فون آنے والا ہے تمہارے لیے، وہ تم سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے ماما کو مزید اطلاع دی۔ وہ فون سننے کے لیے دوسرے کمرے میں آ گئی تھی۔ انہوں نے کچھ دیر بعد اسے فون کیا۔ وہ اسے مبارکباد دے رہے تھے۔ ماما کا دل رونے کا چاہا۔ سالار بہت اچھا انسان ہے، وہ کہہ رہے تھے۔ میری خواہش تھی میں آپ کی شادی اسی سے کروں، مگر چونکہ آپ سیدہ آپا کے پاس رہ رہی تھی اس لیے میں نے ان کی خواہش کا احترام کیا۔ وہ سانس لینے تک کے قابل نہ تھی۔ مجھے یہ علم نہیں تھا سالار اس سے پہلے بھی کہیں شادی کر چکا ہے، مگر تھوڑی دیر پہلے فرقان نے اس کے بارے میں مجھے بتایا۔ وہ صرف ضرورتاً کیا جانے والا نکاح تھا۔ فرقان نے مجھے تفصیل نہیں بتائی اور میں سمجھتا ہوں اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ میرے جاننے والوں میں سالار سے اچھا کوئی اور شخص ہوتا تو اس کے نکاح کے بارے میں جان لینے کے بعد میں آپ کی شادی سالار سے کرنے کے بجائے کہیں اور کر دیتا، لیکن میرے ذہن میں سالار کے علاوہ کوئی اور نہیں آیا۔ آپ خاموش کیوں ہیں آمنہ؟ انہیں بات کرتے کرتے اس کا خیال آیا۔ ابو آپ واپس کب آئیں گے؟ میں 1 ہفتے تک آ رہا ہوں، ڈاکٹر سبتے علی نے کہا۔ مجھے آپ سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں، مجھے آپ کو بہت کچھ بتانا ہے۔ آپ خوش نہیں ہیں؟ ڈاکٹر سبتے علی کو اس کے لہجے نے پریشان کیا تھا۔ آپ پاکستان آ جائیں، میں پھر آپ سے بات کروں گی، اس نے حتمی لہجے میں کہا۔ وہ رات کو سونے سے پہلے وضو کے لیے واش روم گئی۔ وضو کر کے واپس آتے ہوئے اپنے کمرے میں جانے کے بجائے وہ صحن میں برآمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھ گئی۔ گھر میں اس وقت کوئی مہمان نہیں تھا۔ وہ اور سیدہ اماں ہمیشہ کی طرح تنہا تھے۔ سیدہ اماں تھکاوٹ کی وجہ سے بہت جلد سو گئی تھی۔ وہ ملازمہ کے ساتھ گھر میں موجود کام نپٹاتی رہی۔ 10:30 بجے کے قریب ملازمہ بھی اپنا کام کر کے سونے کے لیے چلی گئی۔ شادی کے کاموں کی وجہ سے پچھلے کچھ دنوں سے وہی رہ رہی تھی۔ ماما کچن اور اپنے کمرے کے بہت سے چھوٹے چھوٹے کام نپٹاتی رہی۔ جس وقت وہ ان سب کاموں سے فارغ ہوئی اس وقت رات کے 12:30 بج رہے تھے۔ وہ بہت تھک چکی تھی، مگر سونے سے پہلے وضو کرنے کے بعد صحن سے گزرتے ہوئے یکدم اس کا دل اپنے کمرے میں جانے کو نہیں چاہا۔ وہیں برآمدے میں بیٹھ گئی۔ صحن میں جلنے والی روشنیوں میں اس نے اپنے ہاتھ اور کلائیوں پر لگی ہوئی مہندی کو دیکھا۔ مہندی بہت اچھی رچی تھی۔ اس کے ہاتھ کوہنیوں تک سرخ بیل بوٹوں سے بھرے ہوئے تھے۔ اس نے کل بہت سالوں بعد پہلی بار بڑے شوق سے مہندی لگوائی تھی۔ اسے مہندی بہت پسند تھی۔ تہواروں کے علاوہ بھی وہ اکثر اپنے ہاتھوں پر مہندی لگایا کرتی تھی، مگر 8.5 سال پہلے اپنے گھر سے نکل آنے کے بعد اس نے کبھی مہندی نہیں لگائی تھی۔ غیر محسوس طور پر ان تمام چیزوں سے اس کی دلچسپی ختم ہو گئی تھی، مگر 8.5 سال بعد پہلی بار اس نے بڑے شوق سے اپنے ہاتھوں پر نقش و نگار بنوائے تھے۔ نہ صرف اپنے ہاتھوں پر بلکہ پیروں پر بھی۔ وہ اپنے پیروں کو دیکھنے لگی۔ شال کو اپنے گرد لپیٹتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھوں اور بازوؤں کو اس کے نیچے چھپا لیا۔ اسجد سے جلال، جلال سے فہد اور فہد سے سالار۔ ایک شخص کو میں نے رد کیا، 2 نے مجھے رد کیا، چوتھا شخص جو میری زندگی میں شامل ہوا وہ سب سے بدترین سالار سکندر۔ اس کے اندر دھواں سا بھر گیا تھا۔ وہ اپنے اسی حلیے کے ساتھ اس کے سامنے تھے، کھلا گریبان، گلے میں لٹکتی زنجیر، ہیئر بینڈ میں بندھے بال، چبھتی ہوئی تضحیک آمیز نظریں، دائیں گار پر مذاق اڑاتی مسکراہٹ کے ساتھ پڑنے والا ڈمپل، کلائیوں میں لٹکتے بینڈز اور بریسلیٹ، عورتوں کی تصویروں والی تنگ جینز۔ وہ جیسے اس کی زندگی میں سب سے خوبصورت خواب کی جگہ سب سے بھیانک تعبیر بن کر آیا تھا۔ اس کے دل میں سالار سکندر کے لیے ذرا برابر عزت نہ تھی۔ میں نے زندگی میں بہت سی غلطیاں کی ہیں، مگر میں اتنی بری نہیں ہوں کہ تمہارے جیسا برا مرد میری زندگی میں ہے، اس نے کئی سال پہلے فون پر اس سے کہا تھا۔ شاید اسی لیے جلال نے بھی تم سے شادی نہیں کی، کیونکہ نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں ہوتی ہیں، تمہارے جیسی نہیں، سالار نے جواباً کہا تھا۔ ماما نے اپنے ہونٹ بھینچ لیے۔ چاہے کچھ ہو جائے سالار، میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی، تم واقعی مر جاتے تو زیادہ اچھا تھا، وہ بڑبڑائی تھی۔ اس وقت ایک لمحے کے لیے بھی اسے خیال نہیں آیا تھا سالار نے کبھی اس پر کوئی احسان کیا تھا۔ ڈاکٹر سبتے علی جس رات پاکستان واپس آئے اس رات ماما ان کے گھر پر ہی تھی، مگر رات کو اس نے ان سے سالار کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ مریم ابھی لاہور میں ہی تھی، اس لیے وہ سب آپس میں خوش گپیوں میں مصروف رہے۔
اگلے دن صبح وہ سب اسی طرح اکٹھے بیٹھے تھے جب امامہ کو ان تحائف کے بارے میں بتاتے رہے جو انگلینڈ سے ماما اور سالار کے لیے لے کر آئے تھے۔ امامہ خاموشی سے سنتی رہی۔ سالار بھائی کو تو آج افطاری پر بلائیں، یہ مریم کی تجویز تھی۔ ڈاکٹر سبتی علی نے مریم کے کہنے پر سالار کو فون کیا۔ امامہ تب بھی خاموش رہی۔ وہ دوپہر کی نماز پڑھنے کے لیے باہر جانے لگے تو ماما ان کے ساتھ باہر پہنچ تک آئی۔ ابو مجھے آپ سے بات کرنی ہے، اس نے دھیرے سے کہا۔ ابھی؟ ڈاکٹر سبتی علی نے حیرانی سے کہا۔ نہیں، آپ نماز پڑھ آئیں پھر واپسی پر۔ کچھ دیر تشویش سے اسے دیکھتے رہے اور پھر کچھ کہے بغیر باہر چلے گئے۔ میں سالار سے طلاق لینا چاہتی ہوں۔ وہ مسجد سے واپسی پر اسے لے کر اپنی اسٹڈی میں آ گئے تھے اور امامہ نے بلا کسی تمہید یا توقف کے اپنا مطالبہ پیش کر دیا۔ آمنہ، وہ دم بخود رہ گیا۔ میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ وہ مسلسل فرش پر غور کر رہی تھی۔ آمنہ، آپ کے ساتھ اس کی دوسری شادی ضرور ہے لیکن اس کی پہلی بیوی کا کوئی پتہ نہیں۔ فرقان بتا رہا تھا کہ تقریباً 9 سال سے ان دونوں میں کوئی رابطہ نہیں اور شادی بھی نہیں، صرف نکاح ہوا تھا۔ ڈاکٹر سبتی علی اس کے انکار کو پہلی شادی کے ساتھ جوڑ رہے تھے۔ کون جانتا ہے وہ کہاں ہے کہاں نہیں، 9 سال بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے۔ میں اس کی پہلی بیوی کو جانتی ہوں، اس نے اسی طرح سر جھکائے ہوئے کہا۔ آپ؟ ڈاکٹر سبتی علی کو یقین نہیں آیا۔ وہ میں ہوں۔ اس نے پہلی بار سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ وہ بولنے کے قابل نہیں رہے تھے۔ آپ کو یاد ہے 9 سال پہلے میں ایک لڑکے کے ساتھ اسلام آباد سے لاہور آئی تھی جس کے بارے میں آپ نے مجھے بتایا تھا کہ میری فیملی نے اس کے خلاف FIR درج کروائی ہے؟ سالار سکندر۔ ڈاکٹر سبتی علی نے بے اختیار اس کی بات کاٹی۔ یہ وہی سالار سکندر ہے۔ امامہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ جیسے شاک میں تھے۔ سالار سکندر سے ان کی فرقان کے توسط سے پہلی ملاقات امامہ کے گھر سے چلے آنے کے 4 سال بعد ہوئی تھی اور ان کے ذہن میں کبھی نہیں آیا تھا کہ اس سالار کا امامہ سے کوئی تعلق ہو سکتا تھا۔ 4 سال پہلے سنے جانے والے اس نام کو وہ 4 سال بعد ملنے والے ایک دوسرے شخص کے ساتھ نفی نہیں کر سکتے تھے، اور کر بھی دیتے اگر وہ 4 سال پہلے والے سالار سے ہی ملتے، مگر وہ جس شخص سے ملے تھے وہ حافظ قرآن تھا۔ اس کے انداز و اطوار اور گفتار میں کہیں اس ذہنی مرض کا عکس نہیں پایا جاتا تھا جس کا حوالہ انہیں امامہ نے کئی بار دیا تھا۔ ان کا دھوکہ کھا جانا ایک فطری امر تھا یا پھر یہ سب اسی طرح سے طے کیا گیا تھا؟ اور آپ نے 9 سال پہلے اس سے شادی کی تھی؟ وہ ابھی بھی بے چینی کا شکار تھا۔ صرف نکاح، اس نے مدھم آواز میں کہا، اور پھر اس نے انہیں سب کچھ بتا دیا۔ ڈاکٹر سبتی علی بہت دیر تک خاموش رہے، پھر انہوں نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، آپ کو مجھ پر اعتبار کرنا چاہیے تھا آمنہ، میں آپ کی مدد کر سکتا تھا۔ امامہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، مجھے آپ پر اعتبار کر لینا چاہیے تھا، مگر اس وقت میرے لیے یہ بہت مشکل تھا۔ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے میں اس وقت کس ذہنی کیفیت سے گزر رہی تھی، یا پھر شاید میری قسمت میں یہ آزمائش بھی لکھی تھی، اسے آنا ہی تھا۔ وہ بات کرتے کرتے رکی، پھر اس نے نم آنکھوں کے ساتھ سر اٹھا کر ڈاکٹر سبتی علی کو دیکھا اور مسکرانے کی کوشش کی۔ لیکن اب تو سب ٹھیک ہو جائے گا، اب تو آپ طلاق لینے میں میری مدد کر سکتے ہیں۔ نہیں، اب اس طلاق میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ آمنہ، میں نے اس سے آپ کی شادی کروائی ہے، انہوں نے جیسے اسے یاد دلایا، اسی لیے تو میں آپ سے کہہ رہی ہوں، آپ اس سے مجھے طلاق دلوا دوں۔ لیکن کیوں؟ میں کیوں آپ کو طلاق دلوا دوں؟ کیونکہ وہ ایک اچھا آدمی نہیں ہے، کیونکہ میں نے اپنی زندگی کو سالار جیسے آدمی کے ساتھ گزارنے کا نہیں سوچا۔ ہم 2 مختلف دنیاؤں کے لوگ ہیں، وہ بے حد دل برداشتہ ہو رہے ہیں۔ میں نے کبھی اللہ سے شکایت نہیں کی ابو، میں نے کبھی اللہ سے شکایت نہیں کی، مگر اس بار مجھے اللہ سے شکایت ہے۔ وہ گلوگیر لہجے میں بولی، میں اتنی محبت کرتی ہوں اللہ سے، اور دیکھیں اللہ نے میرے ساتھ کیا کیا، میرے لیے دنیا کے سب سے برے آدمی کو چنا۔ وہ اب رو رہی تھی۔ لڑکیاں اتنا کچھ مانگتی ہیں، میں نے تو کچھ بھی نہیں مانگا، صرف ایک صالح آدمی مانگا تھا، اس نے مجھے وہ نہیں دیا۔ کیا اللہ نے مجھے کسی صالح آدمی کے قابل نہیں سمجھا؟ وہ بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ امامہ، وہ صالح آدمی ہے۔ آپ کیوں سے صالح آدمی کہتے ہیں؟ وہ صالح آدمی نہیں ہے، میں اس کو جانتی ہوں، میں اس کو بہت اچھی طرح جانتی ہوں۔ میں بھی اس کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ آپ اس کو اتنا نہیں جانتے جتنا میں جانتی ہوں۔ وہ شراب پیتا ہے، ذہنی مریض ہے، کئی بار خودکشی کی کوشش کر چکا ہے، گریبان کھلا چھوڑ کر پھرتا ہے، عورت کو دیکھ کر اپنی نظریں تک نیچی نہیں رکھنا جانتا۔ آپ کہتے ہیں وہ صالح آدمی ہے؟ امامہ، میں اس کے ماضی کو نہیں جانتا، میں اس کے حال کو جانتا ہوں۔ وہ ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں وہ ایسا کچھ نہیں کرتا؟ وہ جھوٹا مکار ہے، میں اس کو جانتی ہوں، وہ ایسا نہیں ہے۔ ابو، وہ ایسا ہی ہے۔ ہو سکتا ہے اسے واقعی آپ سے محبت ہو، وہ آپ کی وجہ سے تبدیل ہو گیا ہو۔
مجھے ایسی محبت کی ضرورت نہیں ہے. مجھے اس کی نظروں سے گھن آتی ہے. مجھے اس کے کھلے گریبان سے گھن آتی ہے. میں ایسے کسی آدمی کی محبت نہیں چاہتی. وہ بدل نہیں سکتا. ایسے لوگ کبھی نہیں بدلتے. وہ صرف اپنے آپ کو چھپا لیتے ہیں. نہیں، سالار ایسا کچھ نہیں کر رہا. ابو، میں سالار جیسے کسی شخص کے ساتھ زندگی گزارنے کا سوچ بھی نہیں سکتی. وہ ہر چیز کا مذاق اڑاتا ہے، مذہب کا، زندگی کا، عورت کا. کیا ہے جسے وہ چٹکیوں میں اڑانا نہیں جانتا؟ جس شخص کے نزدیک میرا اپنے مذہب کو چھوڑ دینا ایک حماقت ہے، اس کے نزدیک مذہب پر بات کرنا وقت ضائع کرنے کے مترادف ہے، جو صرف واٹ از نیکسٹ ٹو ایکٹسی کا مطلب جاننے کے لیے خودکشیاں کرتا پھرتا ہو، جس کے نزدیک زندگی کا مقصد صرف عیش ہے. وہ میرے ساتھ محبت کرے بھی تو کیا صرف محبت کی بنیاد پر میں اس کے ساتھ زندگی گزار سکتی ہوں؟ میں نہیں گزار سکتی. 8.5 سال سے وہ آپ کے ساتھ قائم ہونے والے اس اتفاقیہ رشتے کو قائم رکھے ہوئے ہے. آپ کو آپ کے تمام نظریات اور عقائد کو جانتے ہوئے بھی وہ آپ کے انتظار میں ہے. یہ سوچتے ہوئے آپ اس کے ساتھ رہنے پر تیار ہو جائیں گی. کیا ان ساری خواہشوں کے ساتھ اس نے اپنے اندر کچھ تبدیلی نہیں کی ہوگی؟ میں نے اس کے ساتھ زندگی نہیں گزارنی. میں نے اس کے ساتھ نہیں رہنا. وہ آپ بھی اپنی بات پر مصر تھی. مجھے حق ہے میں اس شخص کے ساتھ نہ رہوں. لیکن اللہ یہ کیوں کر رہا ہے؟ اس شخص کو بار بار آپ کے سامنے لا رہا ہے. 2 دفعہ آپ کا نکاح ہوا، دونوں دفعہ اسی آدمی سے. وہ ان کا چہرہ دیکھنے لگی. میں نے زندگی میں ضرور کوئی گناہ کیا ہوگا، اس لیے میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. اس نے بھرائی ہوئے آواز میں کہا. آمنہ، آپ کبھی ضد نہیں کرتی تھی، پھر اب کیا ہوا ہے؟ ڈاکٹر سبتے علی حیران تھے. آپ مجھے مجبور کریں گے تو میں آپ کی بات مان لوں گی، کیونکہ آپ کے مجھ پر اتنے احسانات ہیں. میں تو آپ کی کسی بات کو رد نہیں کر سکتی. لیکن آپ اگر یہ کہیں گے میں اپنی عزم مرضی اور خوشی کے ساتھ اس کے ساتھ زندگی گزاروں تو وہ میں کبھی نہیں کر سکوں گی. مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے وہ کتنا تعلیم یافتہ ہے، کتنے اچھے عہدے پر کام کر رہا ہے، یا مجھے کیا دے سکتا ہے. آپ ایک ان پڑھ آدمی سے شادی کر دیتے، لیکن وہ اچھا انسان ہوتا تو میں کبھی آپ سے شکوہ نہیں کرتی. لیکن سالار وہ آنکھوں دیکھی مکھی ہے جس کو میں اپنی خوشی سے نہیں نگل سکتی. آپ سالار کے بارے میں وہ جانتے ہیں جو آپ نے سنا ہے. میں اس کے بارے میں وہ جانتی ہوں جو میں نے دیکھا ہے. ہم 15 سال ایک دوسرے کے ہمسائے رہے ہیں. آپ تو اس کو چند سالوں سے جانتے ہیں. آمنہ، میں آپ کو مجبور نہیں کروں گا. یہ رشتہ آپ اپنی خوشی سے قائم رکھنا چاہیں گی تو ٹھیک ہے، لیکن صرف میرے کہنے پر اسے قائم رکھنا چاہو تو ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ایک بار سالار سے مل لیں، پھر بھی اگر آپ کا یہی مطالبہ ہوا تو میں آپ کی بات مان لوں گا. ڈاکٹر سبتے علی بے حد سنجیدہ تھے. اس وقت ملازم نے آ کر سالار کے آنے کی اطلاع دی. ڈاکٹر سبتے علی نے اپنی گھڑی پر ایک نظر دوڑائی اور ملازم سے کہا، انہیں اندر لے آؤ. یہاں؟ ملازم حیران ہوا. ہاں، یہیں پر، ڈاکٹر سبتے علی نے کہا. امامہ اٹھ کھڑی ہوئی. میں ابھی اس طرح اس سے بات نہیں کرنا چاہتی. آپ نے ابھی تک اسے دیکھا نہیں ہے؟ آپ اسے دیکھ لیں، انہوں نے دھیمے لہجے میں اس سے کہا. یہاں نہیں، میں اندر اپنے کمرے میں سے دیکھ لوں گی. وہ پلٹ کر اپنے کمرے میں چلی گئی. کمرے کا دروازہ ادھ کھلا تھا. اس نے اسے بند ہی کیا تھا. کمرے میں تاریکی تھی. ادھ کھلے دروازے سے لاؤنج سے آنے والی روشنی اتنی کافی نہیں تھی کہ کمرے کے اندر اچھی طرح سے دیکھا جا سکتا. وہ اپنے بیڈ پر بیٹھ گئی. بیڈ پر بیٹھ کر اپنی انگلیوں سے اپنی آنکھوں کو مسلا. وہ جہاں بیٹھی تھی وہاں سے لاؤنج کو بخوبی دیکھ سکتی تھی. 9 سال کے بعد اس نے ادھ کھلے دروازے سے لاؤنج میں نمودار ہوتے اس شخص کو دیکھا جسے وہ ایک طویل عرصہ پہلے مردہ سمجھ چکی تھی، جس سے زیادہ نفرت اور گھن اسے کبھی کسی سے محسوس نہیں ہوئی تھی، جسے وہ بدترین لوگوں میں سے ایک سمجھتی تھی اور جس کے نکاح میں وہ پچھلے کئی سالوں سے تھی. تقدیر کیا اس کے علاوہ کسی اور چیز کو کہتے ہیں؟ اپنی آنکھوں میں اترتی دھند کو انگلیوں کی پوروں سے صاف کیا. ڈاکٹر سبتے علی اس سے گلے مل رہے تھے. اس کی پشت امامہ کی طرف تھی. اس نے معانقہ کرنے سے پہلے ہاتھ میں پکڑے ہوئے پھول اور ایک پیکٹ سینٹر ٹیبل پر رکھا. معانقے کے بعد وہ صوفے پر بیٹھ گیا اور تب پہلی باری ماما نے اس کا چہرہ دیکھا. کھلا گریبان، گلے میں لٹکتی زنجیریں، ہاتھوں میں لٹکتے بینڈز، ریبر بینڈ میں بندھے بالوں کی کونی. وہاں ایسا کچھ نہیں تھا. وہ کریم کلر کے ایک سادہ شلوار سوٹ پر واسکٹ پہنے ہوئے تھے. ہاں، ظاہر طور پر بہت بدل گیا ہے. اس سے دیکھتے ہوئے اس نے سوچا. اسے دیکھ کر کوئی بھی یقین نہیں کر سکتا تھا. یہ کبھی اس کی سوچ کا سلسلہ ٹوٹ گیا. اب وہ ڈاکٹر سبتے علی سے باتیں کر رہا تھا. ڈاکٹر سبتے علی سے شادی کی مبارکباد دے رہے تھے. وہاں بیٹھی ان دونوں کی آوازیں بآسانی سن سکتی تھی. وہ ڈاکٹر سبتے علی کے اس تفصیلات پر انہیں ماما کے ساتھ ہونے والے اپنے نکاح کے بارے میں بتا رہا تھا. وہ اپنے پچھتاوے کا اظہار کر رہا تھا. کس طرح اس نے جلال کی شادی کے بارے میں ایک جھوٹ بولا، کس طرح اس نے طلاق کے بارے میں جھوٹ بولا. میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے. اتنی تکلیف کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا.
وہ میرے ذہن سے نکلتے ہی نہیں۔ وہ دھیمے لہجے میں ڈاکٹر سبطی علی کو بتا رہا، بہت عرصے تو میں اب نارمل رہا۔ اس نے مجھ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے مدد مانگی تھی، یہ کہہ کر کہ میں ایک مسلمان ہوں، ختم نبوت پر یقین رکھنے والا مسلمان، میں دھوکہ نہیں دوں گا۔ اور میری پستی کی انتہا دیکھے کہ میں نے اسے دھوکہ دیا، یہ جاننے کے باوجود کہ میرے نبی سے اس قدر محبت کرتی ہے کہ سب کچھ چھوڑ کر گھر سے نکل آئی، اور میں اس کا مذاق اڑاتا رہا، اسے پاگل سمجھتا رہا اور کہتا رہا۔ جس رات میں اسے لاہور چھوڑنے آیا تھا، اس نے مجھے راستے میں کہا تھا، ایک دن ہر چیز مجھے سمجھ آ جائے گی، تب مجھے اپنی اوقات کا پتہ چل جائے گا۔ وہ عجیب انداز میں ہنسا تھا۔ اس نے بالکل ٹھیک کہا تھا، مجھے واقعی ہر چیز کی سمجھ آ گئی۔ اتنے سالوں میں میں نے اللہ سے اتنی دعا کی اور توبہ کی ہے۔ وہ بات کرتے کرتے رک گیا۔ امامہ نے اسے سینٹر ٹیبل کے شیشے کے کنارے پر اپنی انگلی پھیرتے دیکھا۔ وہ جانتی تھی وہ آنسو ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بعض اوقات مجھے لگتا ہے کہ شاید میری دعا اور توبہ قبول ہو گئی ہو۔ وہ رکا۔ مگر اس دن آمنہ کے ساتھ نکاح کے کاغذات پر دستخط کر رہا تھا تو مجھے اپنی اوقات کا پتہ چل گیا۔ میری دعا اور توبہ کچھ بھی قبول نہیں ہوئی۔ ایسا ہوتا تو مجھے امامہ ملتی، آمنہ نہیں۔ خواہش تو اللہ انسان کو وہ دے دیتا ہے کہ معجزوں کے علاوہ کوئی چیز جسے پورا کر نہیں سکتی۔ میری خواہش دیکھیں میں نے اللہ سے کیا مانگا، ایک ایسی لڑکی جسے کسی اور سے محبت ہے، جو مجھے اسفل السافلین سمجھتی ہے، جسے میں 9 سال سے ڈھونڈ رہا ہوں مگر اس کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ میں خواہش لیے پھر رہا ہوں اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کی، یوں جیسے وہ مل ہی جائے گی، یوں جیسے وہ مل گئی تو میرے ساتھ رہنے کو تیار ہو جائے گی، یوں جیسے وہ جلال النصر کو بلا چکی ہوگی۔ ولیوں جتنی اور ولیوں جیسی عبادت کرتا تو شاید اللہ میرے لیے یہ معجزے کر دیتا، میرے جیسے آدمی کے لیے۔ میری اوقات تو یہ ہے، لوگ خانہ کعبہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر بخشش مانگتے ہیں، میں وہاں کھڑا ہو کر بھی اسے ہی مانگتا رہا، شاید اللہ کو یہی برا لگا۔ امامہ کے جسم سے ایک کرنٹ گزرا تھا، ایک جماکے کی طرح وہ خواب اسے یاد آیا۔ میرے اللہ، اس نے اپنے دونوں ہاتھ ہونٹوں پر رکھ لیے۔ وہ بے یقینی سے سالار کو دیکھ رہی تھی۔ وہ خواب میں اس شخص کا چہرہ نہیں دیکھ سکی تھی۔ کیا وہ یہ شخص تھا، یہ جو میرے سامنے بیٹھا ہے، یہ آدمی؟ اس نے خواب میں اس آدمی کو جلال سمجھا تھا، مگر اسے یاد آیا جلال دراز کا نہیں تھا، وہ آدمی دراز کا تھا، سالار سکندر دراز کا تھا۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ جلال کی رنگت گندمی تھی، اس آدمی کی رنگت صاف تھی، سالار کی رنگت صاف تھی۔ اس نے خواب میں اس آدمی کے کندھے پر ایک تیسری چیز بھی دیکھی تھی۔ وہ تیسری چیز اس نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنے چہرے کو مکمل طور پر ڈھانپ لیا۔ وہ معجزوں کے نہ ہونے کی باتیں کرتا تھا، اور اندر ڈاکٹر سبطی علی خاموش تھے۔ وہ کیوں خاموش تھے؟ یہ صرف وہ اور امامہ جانتے تھے، سالار سکندر نہیں۔ امامہ نے اپنی آنکھیں رگڑیں اور چہرے سے ہاتھ ہٹا دیے۔ ایک بار پھر بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ اس شخص کو دیکھا۔ نہ وہ ولی تھا نہ درویش، صرف سچے دل سے توبہ کرنے والا شخص تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے اسے پہلی بار احساس ہوا کہ جلال اور اس کے درمیان کیا چیز آ کر کھڑی ہو گئی تھی، جس نے اتنے سالوں میں جلال کے لیے اس کی ایک دعا قبول ہونے نہیں دی۔ کون سی چیز آخری وقت میں فہد کی جگہ اس کو لے آئی تھی؟ اس شخص کی کوئی نہ کوئی ایسی بات تو تھی کہ اس کی دعائیں قبول ہوئیں، میری نہیں۔ ہر بار مجھے پلٹا کر اسی کی طرف بھیجا گیا۔ اسے نام آنکھوں کے ساتھ دیکھتے ہوئے سوچا۔ اس نے ڈاکٹر سبطی علی کو اسے صالح آدمی کہتے سنا۔ وہ جانتی تھی وہ یہ بات کس لیے کہہ رہے ہیں۔ وہ سالار کو نہیں بتا رہے تھے، وہ امامہ کو بتا رہے تھے۔ اسے صالح قرار نہ بھی دیتے تب بھی وہ اسے صالح ماننے پر مجبور تھی۔ اس کے پاس جو گواہی تھی وہ دنیا کی ہر گواہی سے بڑھ کر تھی۔ اس کے پاس جو ثبوت تھا اس کے بعد کسی اور ثبوت کی گنجائش نہ تھی۔ اسے کیا بتا دیا گیا تھا، اسے کیا جتا دیا گیا تھا، وہ جانتی تھی، صرف وہی جان سکتی تھی۔ افطاری کے بعد سالار اور ڈاکٹر سبطی علی نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے۔ وہ ہاتھ منہ دھو کر کچن میں چلی آئی۔ اس کے آنے سے پہلے اس نے ملازم کے ساتھ مل کر کھانا لگا دیا تھا۔ سالار کی واپسی کھانے کے بعد ہوئی تھی۔ اس نے جانے کے بعد ڈاکٹر سبطی علی جس وقت کچن میں آئے اس وقت امامہ کچن کی میز پر بیٹھی کھانا کھا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں اب بھی متورم تھیں مگر چہرہ پرسکون تھا۔ میں نے سالار کو آپ کے بارے میں نہیں بتایا، لیکن میں چاہتا ہوں آپ اب جلد از جلد اس سے مل لیں، ڈاکٹر سبطی علی نے اس سے کہا۔ مجھے اس سے کوئی بات نہیں کرنی۔ وہ پانی پیتے ہوئے رک گئی۔ اسے اللہ نے میرے لیے منتخب کیا ہے اور میں اللہ کے انتخاب کو رد کرنے کی جرت نہیں کر سکتی۔ اس نے کہا ہے کہ وہ توبہ کر چکا ہے، وہ نہ بھی کرتا ویسا ہی ہوتا جیسا پہلے تھا تب بھی میں اس کے پاس چلی جاتی۔ اگر میں جان لیتی اسے اللہ نے میرے لیے منتخب کیا ہے۔ وہ اب دوبارہ پانی پی رہی۔ آپ اس سے کہیں مجھے لے جائے۔
سالار جس وقت مغرب کی نماز پڑھ کر آیا تب تک امامہ فرقان کی بیوی کے ساتھ کھانے کی میز پر کھانا لگا چکی تھی۔ فرقان اور سالار کے عدم موجودگی میں اس بار آمنہ اصرار کر کے اس کے ساتھ کام کرنے لگی۔ سالار کے آنے پر وہ اپنی فلیٹ جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ سالار اور امامہ نے اسے روکنے کی کوشش کی تھی۔ نہیں، مجھے اپنے بچوں کے ساتھ کھانا کھانا ہے، وہ بیچارے انتظار کر رہے ہوں گے۔ آپ انہیں بھی یہیں بلوا لیتی، سالار نے کہا۔ نہیں بھائی، میں اس قسم کی فضول حرکت نہیں کر سکتی۔ امامہ تو پھر تمہیں پتہ ہے یہاں سے جانے کا نام نہیں لے گی۔ نوشین نے اپنی بیٹی کا نام لیا تھا۔ سالار بڑا پیار کرتا ہے امامہ کے ساتھ۔ فرقان کی بیوی نے امامہ سے کہا۔ ایک لمحے کے لیے سالار اور امامہ کی نظریں ملیں، پھر سالار برق رفتاری سے مڑ کر ٹیبل پر پڑے گلاس میں جگ سے پانی انڈیلنے لگا۔ نوشین نے حیرانی سے امامہ کے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھا، مگر وہ سمجھ نہیں پائیں۔ تم لوگ کھانا کھاؤ، سحری میں بھی ملازم کے ہاتھ بھجوا دوں گی، تم لوگ کچھ تیار مت کرنا۔ ان کے جانے کے بعد سالار دروازہ بند کر کے واپس آ گیا تھا۔ امامہ کو مخاطب کیے بغیر وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا، لیکن اس نے کھانا شروع نہیں کیا۔ امامہ چند لمحے کھڑی کچھ سوچتی رہی، پھر خود بھی ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھ جانے کے بعد سالار اپنے سامنے پڑی پلیٹ میں چاول نکالنا شروع کر چکا تھا۔ کچھ چاول نکال لینے کے بعد اس نے دائیں ہاتھ سے چاولوں کا ایک چمچ منہ میں ڈالا۔ چند لمحوں کے لیے امامہ کی نظر اس کے دائیں ہاتھ سے ہوتے ہوئے اس کے چہرے پر گئی۔ سالار اس کی طرف متوجہ نہیں تھا، مگر جانتا تھا وہ کیا دیکھ رہی تھی۔ کھانا بہت خاموشی سے کھایا گیا۔ امامہ کو اس کی خاموشی اب بری طرح چبھنے لگی تھی۔ آخر وہ اس سے بات کیوں نہیں کرتا؟ کیا مجھے دیکھ کر اتنا شاک لگا ہے اسے، یا پھر اسے اپنی بھوک غائب ہوتی ہوئی محسوس ہوئی؟ اسے اپنی پلیٹ میں موجود کھانا ختم کرنا مشکل لگنے لگا تھا۔ سالار اس کے برعکس بہت اطمینان اور تیز رفتاری سے کھانا کھا رہا تھا۔ اس نے جس وقت کھانا ختم کیا اس وقت عشاء کی اذان ہو رہی تھی۔ امامہ کے کھانا ختم کرنے کا انتظار کیے بغیر وہ میز سے اٹھ کر اپنے بیڈ روم میں چلا گیا۔ امامہ نے اپنی پلیٹ پیچھے سرکا دی۔ وہ میز پر پڑے برتن سمیٹنے لگی جب اس نے سالار کو تبدیل شدہ لباس میں برآمد ہوتے دیکھا۔ ایک بار پھر اس نے مخاطب کیے بغیر فلیٹ سے نکل گیا تھا۔ امامہ نے بچے ہوئے کھانے کو فریج میں رکھ دیا۔ برتنوں کو سنک میں رکھنے کے بعد اس نے میز صاف کی اور خود بھی نماز پڑھنے چلی گئی۔ وہ عشاء کی نماز کے بعد جس وقت واپس لوٹا اس وقت کچن میں برتن دھونے میں مصروف تھی۔ سالار اپنے پاس موجود چابی سے فلیٹ کا دروازہ کھول کر اندر آ گیا تھا۔ سالار لاؤنج سے گزرتے ہوئے رک گیا۔ کچن کے دروازے کی طرف امامہ کی پشت تھی اور وہ سنک کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کا دوپٹہ لاؤنج کے صوفے پر پڑا ہوا تھا۔ سالار نے پہلی بار اسے سیدہ اماں کے ہاں کچھ گھنٹے پہلے دوپٹے کے بغیر دیکھا تھا۔ وہ اب ایک بار پھر اسے دوپٹے کے بغیر دیکھ رہا تھا۔ 9 سال پہلے وضو کرتے ہوئے اسے پہلی بار امامہ کو اس چادر کے بغیر دیکھنے کی خواہش پیدا ہوئی تھی جو وہ اوڑھے رکھتی تھی۔ 9 سال بعد اس کی خواہش پوری ہو گئی۔ اسے 9 سال میں کئی بار اپنے گھر میں محسوس کیا تھا، مگر آج جب وہ اسے وہاں دیکھ رہا تھا تو دم بخود تھا۔ اس کے سیاہ بال ڈھیلے ڈھالے انداز میں جوڑے کی شکل میں لپیٹے گئے تھے اور سفید سویٹر کی پشت پر وہ یکدم بہت نمایاں ہو گئے تھے۔ نکاح نامے پر آمنہ مبین ولد ہاشم مبین احمد کو اپنی بیوی کے طور پر تسلیم کرنے کا اقرار کرتے ہوئے اس کے ذہن میں کوئی لمحے کے لیے بھی شک پیدا نہیں ہوا تھا، نہ ہی ہاشم مبین احمد کے نام میں سے چونکایا تھا۔ وہ سیدہ اماں کی بیٹی سے شادی کر رہا تھا۔ اس کا نام امامہ ہاشم بھی ہوتا، تب بھی اس کے وہم و گمان میں بھی یہ کبھی نہیں ہوتا کہ وہی امامہ تھی، کوئی اور نہیں۔ اسے سیدہ اماں کے ذہن میں کھڑا دے کر ایک لمحے کے لیے شبہ نہیں رہا تھا کہ اس کا نکاح کس سے ہوا۔ تمہیں پتہ ہے امامہ 9 سال میں کتنے دن، کتنے گھنٹے، کتنے منٹ ہوتے ہیں؟ خاموشی ٹوٹ گئی تھی۔ اس کی آواز میں جسم کو چٹخا دینے والی ٹھنڈک تھی۔ ماما نے ہونٹ بھیجتے ہوئے نلکا بند کر دیا۔ اس کے پیچھے کھڑا تھا، اتنا قریب کہ اگر مڑنے کی کوشش کرتی تو اس کا کندھا ضرور اس کے سینے سے ٹکرا جاتا۔ اس نے مڑنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ اپنی گردن کی پشت پر اس کے سانس لینے کی مدھم آواز سن رہی تھی۔ اب اس کے جواب کا منتظر تھا۔ اس کے پاس جواب نہیں تھا۔ سنک کے کناروں پر ہاتھ جمائے وہ نلکے سے گرتے ہوئے آخری چند قطروں کو دیکھتی رہی۔ کیا ان سالوں میں ایک بار بھی تم نے میرے بارے میں سوچا؟ سالار کے بارے میں؟ اس کے سوال مشکل ہوتے جا رہے تھے۔ وہ ایک بار پھر چپ رہی۔ واٹ از نیکسٹ ٹو ایکٹسی؟ وہ جواب کا انتظار کیے بغیر کہہ رہا تھا۔ تم نے کہا تھا پین، تم نے ٹھیک کہا تھا، اٹ واز پین۔ وہ ایک لمحہ کے لیے رکا۔ میں یہاں اس گھر میں ہر جگہ تمہیں اتنی بار دیکھ چکا ہوں کہ اب تم میرے سامنے ہو تو مجھے یقین نہیں آ رہا۔ امامہ نے سنک کے کناروں کو مضبوطی سے تھام لیا۔ ہاتھوں کی کپکپاہٹ کو روکنے کے لیے وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے لگتا ہے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ آنکھیں کھولوں گا تو… وہ رکا۔ امامہ نے آنکھیں بند کر لیں۔ تو سب کچھ ہوگا، بس تم نہیں ہوگی۔ آنکھیں بند کروں گا تو… امامہ نے آنکھیں کھول دیں۔ اس کے گال بھیگ رہے تھے۔
تو بھی اس خواب میں دوبارہ نہیں جا پاؤں گا، تم وہاں بھی نہیں ہوگی۔ مجھے تمہیں ہاتھ لگاتے ڈر لگتا ہے، ہاتھ بڑھاؤں تو سب کچھ تحریر ہو جائے گا، جیسے پانی میں نظر آنے والا عکس۔ وہ اس کے اتنے قریب تھا، ذرا جھکتا تو اس کے ہونٹ اس کے بالوں کو چھو جاتے، مگر وہ اسے چھونا نہیں چاہتا تھا۔ تم کون ہو ماما؟ آمنہ، میرا وہم یا پھر کوئی معجزہ؟ کیا میں تمہیں یہ بتاؤں کہ مجھے تم سے وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ ماما کی آنکھوں سے نکلنے والا پانی اس کے چہرے کو بھگوتا ہوا اس کی ٹھوڑی سے ٹپک رہا تھا۔ وہ کیوں رکا تھا وہ نہیں جانتی تھی، مگر اسے زندگی میں کبھی خاموشی اتنی بری نہیں لگی جتنی اس وقت لگی تھی۔ وہ بہت دیر خاموش رہا، اتنی دیر وہ اسے پلٹ کر دیکھنے پر مجبور ہو گئی، اور تب اسے پتہ چلا وہ کیوں خاموش ہو گیا تھا۔ اس کا چہرہ بھی بھیگا ہوا تھا۔ وہ دونوں زندگی میں پہلی بار ایک دوسرے کو اتنے قریب سے دیکھ رہے تھے، اتنے قریب سے کہ وہ ایک دوسرے کی آنکھوں میں نظر آنے والے اپنے عکس کو بھی دیکھ لیتے۔ پھر سالار نے نظریں چرانے کی کوشش کی تھی۔ وہ اپنے ہاتھ سے اپنے چہرے کو صاف کر رہا تھا۔ تم مجھ سے اور میں تم سے کیا چھپائیں گے سالار؟ سب کچھ تو جانتے ہیں ہم ایک دوسرے کے بارے میں، ماما نے مدھم آواز میں کہا تھا۔ سالار نے ہاتھ روک کر سر اٹھایا۔ میں کچھ نہیں چھپا رہا، میں آنسوؤں کو صاف کر رہا ہوں تاکہ تمہیں اچھی طرح دیکھ سکوں، تم پھر کسی دھند میں لپٹی ہوئی نظر نہ ہو۔ اس کے کان کی لوؤں میں لٹکنے والے ان موتیوں کو دیکھ رہا تھا جنہیں اس نے بہت سال پہلے بھی دیکھا تھا۔ فرق صرف یہ تھا کہ وہ آج بہت قریب تھے۔ ایک بار ان موتیوں نے اسے بہت رلایا تھا، آج وہ موتی اسے پھر رلا رہے تھے، اپنے ہر پورے کے ساتھ وہم سے جنبش سے وہم بنتے ہوئے۔ وہ اپنے کانوں کی لوؤں پر اس کی محویت محسوس کر رہی تھی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا میں کبھی تمہارے اتنے قریب کھڑے ہو کر تم سے بات کروں گی۔ وہ مسکرایا نام آنکھوں کے ساتھ۔ ماما نے اس کے دائیں گال میں چند لمحوں کے لیے ابھرنے والا گڑھا دیکھا۔ مسکراتے ہوئے اس کے صرف ایک گال پر ڈمپل پڑتا تھا، دائیں گال میں، اور 9 سال پہلے ماما کو اس ڈمپل سے بھی بڑی زنجلاہٹ ہوتی تھی۔ 9 سال بعد اس ڈمپل نے پہلی بار عجیب انداز میں اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا میں کبھی تمہارے کان میں موجود ایئرنگ کو ہاتھ لگاؤں گا، اور تم۔ وہ اب اس کے دائیں کان میں ہلکورے لیتے ہوئے موتی کو اپنی انگلیوں کی پوروں سے روک رہا تھا۔ اور تم مجھے ایک تھپڑ نہیں کھینچ مارو گی؟ ماما نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ سالار کے چہرے پر کوئی مسکراہٹ نہیں تھی۔ اگلے لمحے وہ گیلے چہرے کے ساتھ بے اختیار ہنسی تھی۔ اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ تمہیں ابھی بھی وہ تھپڑ یاد ہے؟ وہ ایک ریفلیکس ایکشن تھا اور کچھ نہیں۔ ماما نے ہاتھ کی پشت سے اپنے بھیگے چہرے کو صاف کیا اور وہ ایک بار پھر مسکرایا۔ ڈمپل ایک بار پھر نمودار ہوا۔ اس نے بہت آہستگی سے اپنے دونوں ہاتھوں میں اس کے ہاتھ تھام لیے۔ تم جاننا چاہتے ہو میں اتنے سال کہاں رہی، کیا کرتی رہی؟ میرے بارے میں سب کچھ۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس کے دونوں ہاتھ اپنے سینے پر رکھ رہا تھا۔ میں کچھ نہیں جاننا چاہتا، کچھ بھی نہیں۔ تمہارے لیے اب میرے پاس کوئی اور سوال نہیں ہے۔ میرے لیے یہی کافی ہے کہ تم میرے سامنے کھڑی ہو۔ میرے سامنے تو ہو، میرے جیسا آدمی کسی سے کیا تحقیق کرے گا؟ ماما کے ہاتھ سالار کے سینے پر اس کے ہاتھوں کے نیچے دبے تھے۔ پانی نے اس کے ہاتھوں کو سرد کر دیا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ کیوں اس کے ہاتھ اپنے سینے پر رکھے ہوئے تھا۔ لاشعوری طور پر وہ اس کے ہاتھوں کی ٹھنڈک ختم کرنے کی کوشش کر رہا تھا، بالکل اسی طرح جس طرح کوئی بڑا کسی بچے کے سرد ہاتھوں میں حرارت پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کے سویٹر کے نیچے سے اس کے دل کی دھڑکن کو محسوس کر سکتی تھی۔ وہ بے ترتیب تھی، تیز، پرجوش، کچھ کہتی ہوئی، کچھ کہنے کی کوشش کرتی ہوئی۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھے اس وقت اس کے دل تک پہنچی ہوئی تھی۔ اسے شبہ نہیں تھا وہ شخص اس سے محبت کرتا تھا۔ کیوں کرتا تھا؟ اس کا جواب سامنے کھڑا ہوا شخص بھی نہیں دے سکتا تھا۔ اس نے اس شخص سے سوال بھی نہیں کیا تھا۔ سالار کی آنکھیں پرسکون انداز میں بند تھیں، نہ بھی ہوتی تب بھی ان آنکھوں کو دیکھتے ہوئے اسے کوئی الجھن نہیں ہو رہی تھی۔ ان آنکھوں میں جو کچھ 9 سال پہلے تھا اب نہیں تھا، جو اب تھا 9 سال پہلے نہیں تھا۔ ہم کیا ہیں؟ ہماری محبتیں کیا ہیں؟ کیا چاہتے ہیں؟ کیا پاتے ہیں؟ اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر نمی اترنے لگی تھی۔ جلال النصر اور سالار سکندر، خواب سے حقیقت، حقیقت سے خواب، زندگی کیا اس کے سوا کچھ اور ہے؟ ماما نے آہستگی سے اپنے ہاتھ کھینچے۔ سالار نے آنکھیں کھول دی۔ اس کی آنکھوں میں ایک ثانیے کے لیے ابھرنے والے تاثر کو صرف وہی پہچان سکتی تھی۔ پریشانی، اضطراب، خوف، تینوں میں سے کچھ تھا۔ ماما نے ایک نظر اس کے چہرے کو دیکھا اور پھر سیاہ سویٹر کے گلے سے باہر نکلتے ہوئے سفید کالرز کو۔ کچھ کہے بغیر بہت نرمی کے ساتھ اس کی گردن کے گرد بازو حمایت کرتے ہوئے اس نے سالار کے سینے پر سر رکھ کر آنکھیں بند کر لیں۔ اس نے پہلی بار سالار کے پرفیوم کی ہلکی سی مہک کو محسوس کیا تھا۔ 9 سال پہلے وہ بہت تیز قسم کے پرفیومز استعمال کرتا تھا۔ سالار بالکل ساکت تھا۔
کیوں جیسے اسے یقین نہیں آیا ہو۔ چند لمحوں بعد اس نے بڑی نرمی کے ساتھ امامہ کے گرد بازو پھیلائے۔ آئی ایم آنرڈ، امامہ نے اسے مدھم آواز میں کہتے سنا۔ اس کی بند آنکھوں کو نرمی سے چوم رہا تھا۔ وہ سالار کے ساتھ خانہ کعبہ کے صحن میں بیٹھی ہوئی تھی۔ سالار اس کی دائیں جانب تھا۔ وہاں ان کی آخری رات تھی۔ وہ پچھلے 15 دن سے وہاں تھے۔ کچھ دیر پہلے انہوں نے تہجد ادا کی تھی۔ وہ تہجد کے نوافل کے بعد وہاں سے چلے جایا کرتے تھے۔ آج نہیں گئے تھے، آج وہیں بیٹھے رہے تھے۔ ان کے اور خانہ کعبہ کے دروازے کے درمیان بہت لوگ تھے اور بہت فاصلہ تھا۔ اس کے باوجود دونوں جہاں بیٹھے تھے وہاں سے خانہ کعبہ کے دروازے کو بہت آسانی سے دیکھ سکتے تھے۔ وہاں بیٹھتے وقت ان دونوں کے ذہن میں ایک ہی خواب تھا۔ وہ اس رات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ حرم پاک کے فرش پر اس جگہ گھٹنوں کے بال بیٹھے ہوئے سالار سورہ رحمان کی تلاوت کر رہا تھا۔ امامہ جان بوجھ کر اس کے برابر بیٹھنے کی بجائے بائیں جانب اس کے عقب میں بیٹھ گئی تھی۔ سالار نے تلاوت کرتے ہوئے گردن موڑ کر اسے دیکھا، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر آہستگی سے اپنے برابر والی جگہ کی طرف اشارہ کیا۔ امامہ اٹھ کر اس کے برابر بیٹھ گئی تھی۔ سالار نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اب وہ خانہ کعبہ کے دروازے پر نظریں جمائے ہوئے تھے۔ امامہ بھی خانہ کعبہ کو دیکھنے لگی۔ خانہ کعبہ دیکھتے ہوئے اس کو شلحان آواز کو سنتی رہی تو اس کے شوہر کی تھی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ 9 سال پہلے ہاشم و بین نے اس کے چہرے پر تھپڑ مارتے ہوئے کہا تھا، ساری دنیا کی ذلت اور رسوائی، بدنامی اور بھوک تمہارا مقدر بن جائے گی۔ انہوں نے اس کے چہرے پر ایک اور تھپڑ مارا تھا، تمہارے جیسی لڑکیوں کو اللہ ذلیل و خوار کرتا ہے، کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑتا۔ امامہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ ایک وقت آئے گا جب تم دوبارہ ہماری طرف لوٹو گی، منت سماجت کرو گی، گڑ گڑاؤ گی، تب ہم تمہیں دھتکار دیں گے، تب تم چیخ چیخ کر اپنے منہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگو گی، کہو گی میں غلط تھی۔ امامہ اشک بار آنکھوں سے مسکرائی۔ میری خواہش ہے بابا، اس نے زیر لب کہا، کہ زندگی میں ایک بار آپ کے سامنے آؤں، آپ کو بتا دوں کہ دیکھ لیجئے میرے چہرے پر کوئی ذلت، کوئی رسوائی نہیں ہے۔ میرے اللہ اور میرے پیغمبر نے میری حفاظت کی، مجھے دنیا کے لیے تماشا نہیں بنایا، نہ دنیا میں بنایا، نہ آخرت میں کسی کی رسوائی کا سامنا کروں گی۔ میں آج اگر یہاں موجود ہوں تو صرف اس لیے کیونکہ میں سیدھے راستے پر ہوں، اور یہاں بیٹھ کر ایک بار پھر اقرار کرتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ ان کے بعد کوئی پیغمبر آیا ہے، نہ کبھی آئے گا۔ میں اقرار کرتی ہوں وہی پیر کامل ہیں۔ میں اقرار کرتی ہوں کہ ان سے کامل ترین انسان دوسرا کوئی نہیں۔ ان کی نسل میں بھی کوئی ان کے برابر آیا ہے، نہ کبھی آئے گا۔ میں اللہ سے دعا کرتی ہوں وہ مجھے آنے والی زندگی میں بھی کبھی اپنے ساتھ شرک کروائے، نہ مجھے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برابر کسی کو لا کھڑا کرنے کی جرت ہو۔ میں دعا کرتی ہوں اللہ زندگی بھر مجھے سیدھے رستے پر رکھے، بے شک میں اس کی نعمت کو جھٹلا نہیں سکتی۔ سالار نے سورہ رحمان کی تلاوت ختم کر لی تھی۔ وہ چند لمحوں کے لیے رکا، پھر سجدے میں چلا گیا۔ سجدے سے اٹھنے کے بعد وہ کھڑا ہوتے ہوتے رک گیا۔ امامہ آنکھیں بند کیے دونوں ہاتھ پھیلائے دعا کر رہی تھی۔ وہ اس کی دعا ختم ہونے کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ امامہ نے دعا ختم کی۔ سالار نے اٹھنا چاہا، وہ اٹھ نہیں سکا۔ امامہ نے بہت نرمی سے اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جس سے محبت ہوئی وہ نہیں ملا، ایسا پتہ ہے کیوں ہوتا ہے؟ رات کے اس پچھلے پہر نرمی سے اس کا ہاتھ تھامے اور بھیگی آنکھوں اور مسکراتے چہرے کے ساتھ کہہ رہی تھی، محبت میں صدق نہ ہو تو محبت نہیں ملتی۔ 9 سال پہلے میں نے جب جلال سے محبت کی تھی پورے صدق کے ساتھ کی۔ دعائیں، وظیفے، منتیں، کیا تھا جو میں نے نہیں کر چھوڑا، مگر وہ مجھے نہیں ملا۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوئی تھی۔ سالار کا ہاتھ اس کے ہاتھ کی نرم گرفت میں اس کے گھٹنے پر دھرا تھا۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اس وقت تم بھی مجھ سے محبت کرنے لگے تھے، اور تمہاری محبت میں میری محبت سے زیادہ صدق تھا۔ سالار نے اپنے ہاتھ کو دیکھا۔ اس کی تھوڑی سے ٹپکنے والے آنسو اب اس کے ہاتھ پر گر رہے تھے۔ سالار نے دوبارہ امامہ کے چہرے کی طرف دیکھا۔ مجھے اب لگتا ہے اللہ نے مجھے بہت پیار سے بنایا تھا۔ مجھے کسی ایسے شخص کو سونپنے پر تیار نہیں تھا جو میری ناقدری کرتا، مجھے ضائع کرتا، اور جلال وہ میرے ساتھ یہی سب کچھ کرتا۔ وہ میری قدر کبھی نہ کرتا۔ 9 سال میں اللہ نے مجھے ہر حقیقت بتا دی، ہر شخص کا اندر اور باہر دکھایا۔ پھر اس نے مجھے سالار سکندر کو سونپا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ تم وہ شخص ہو جس کی محبت میں صدق ہے۔ تمہارے علاوہ اور کون تھا جو مجھے یہاں لے کر آتا؟ تم نے ٹھیک کہا تھا، تم نے مجھ سے پاک محبت کی تھی۔ وہ بے حس و حرکت اسے دیکھتا رہا۔ وہ اب اس کے ہاتھ کو نرمی سے چومتے ہوئے باری باری اپنی آنکھوں سے لگا رہی تھی۔ مجھے تم سے کتنی محبت ہوگی میں نہیں جانتی، جن پر میرا اختیار نہیں ہے۔
مگر میں جتنی زندگی تمہارے ساتھ گزاروں گی تمہاری وفادار اور فرما بردار رہوں گی۔ یہ میرے اختیار میں ہے۔ میں زندگی کے ہر مشکل مرحلے میں، ہر آزمائش میں تمہارے ساتھ رہوں گی۔ میں اچھے دنوں میں تمہاری زندگی میں آئی ہوں، میں برے دنوں میں بھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ اس نے جتنی نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما اسی نرمی سے چھوڑ دیا تھا۔ وہ اب سر جھکائے دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کو صاف کر رہی تھی۔ سالار کچھ کہے بغیر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ خانہ کعبہ کے دروازے کو دیکھ رہا تھا۔ بلا شبہ اسے زمین پر اتاری جانے والی صالح اور بہترین عورتوں میں سے ایک بخش دی گئی تھی، وہ عورت جس کے لیے 9 سال اس نے ہر وقت اور ہر جگہ دعا کی تھی۔ کیا سالار سکندر کے لیے نعمتوں کی کوئی حد رہ گئی تھی؟ اور جب وہ عورت اس کے ساتھ تھی تو اسے احساس ہو رہا تھا وہ کیسی بھاری ذمہ داری اپنے لیے لے بیٹھا تھا۔ اسے اس عورت کا کفیل بنا دیا گیا تھا جو نیکی اور پارسائی میں اس سے کہیں آگے تھی۔ امامہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ سالار نے کچھ کہے بغیر اس کا ہاتھ تھام کر وہاں سے جانے کے لیے قدم بڑھا دیے۔ اسے اس عورت کی حفاظت سونپ دی گئی تھی جس نے اپنے اختیار کی زندگی کو اس کی طرح کسی آلائش اور غلاظت میں نہیں ڈبویا، جس نے اپنی تمام جسمانی اور جذباتی کمزوریوں کے باوجود اپنی روح اور جسم کو اس کی طرح نفس کی بھینٹ نہیں چڑھایا۔ اس کا ہاتھ تھامے قدم بڑھاتے ہوئے سے زندگی میں پہلی بار پارسائی اور تقویٰ کا مطلب سمجھ آ رہا تھا۔ وہ اس سے چند قدم پیچھے تھی۔ وہ حرم پاک میں بیٹھے اور چلتے لوگوں کی کرداروں کے درمیان سے گزر رہے تھے۔ وہ اپنی پوری زندگی کو جیسے فلم کی کسی سکرین پر چلتا دیکھ رہا تھا۔ اسے بے تحاشا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ گناہوں کی ایک لمبی فہرست کے باوجود اس نے صرف اللہ کا کرم دیکھا تھا، اور اس کے باوجود اس وقت کوئی اس سے زیادہ اللہ کے غضب سے خوف نہیں کھا رہا تھا۔ وہ شخص جس کا IQ لیول 150 تھا، وہ جو فوٹوگرافک میموری رکھتا تھا، 9 سال میں جان گیا تھا کہ ان دونوں چیزوں کے ساتھ بھی زندگی کے بہت سارے مقامات پر انسان کسی اندھے کی طرح ٹھوکر کھا کر گر سکتا ہے۔ وہ بھی گرا تھا، بہت بار، بہت مقامات پر۔ تب اس کا IQ لیول اس کے کام آیا تھا، نہ اس کی فوٹوگرافک میموری۔ ساتھ چلتی ہوئی لڑکی وہ دونوں چیزیں نہیں رکھتی تھی۔ اس کی مٹھی میں ہدایت کا ایک ننھا سا جگنو تھا۔ وہ اس جگنو سے امڑتی ہوئی روشنی کے سہارے زندگی کے ہر گھپ اندھیرے سے کوئی ٹھوکر کھائے بغیر گزر رہی تھی۔